وقت اپنی دھیمی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے کیا کچھ رہ گیا۔ ان گزرتے سالوں میں عبداللہ گاؤں والوں کے لیے ہر دل عزیز ہو گیا۔ حالانکہ گاؤں والوں کو ابھی اس کا مجذب کی ایسی حالت میں گاؤں آنا یاد تھا، مگر اس یاد میں بھی تعظیم تھی۔ اب مولوی عبدالخالق تہجد کے لیے خود نہیں اٹھتے، بلکہ عبداللہ انہیں جگاتا تھا، پھر ان کے ساتھ مزید تہجد کی نماز ادا کرتا۔ اس کے بعد مولوی صاحب جائے نماز پر بیٹھے ذکر کرتے رہتے، اور جب فجر کی اذان دینے مسجد پہنچتے عبداللہ جھاڑو لگا کر دریا بچھا چکا ہوتا۔ نماز کے بعد تلاوت عبداللہ کا معمول تھی۔ وہ خوش اخلاقی سے تلاوت کرتا، مولوی صاحب پاس بیٹھے جذب کے عالم میں سنتے جاتے۔ اس کی آواز میں بہت سوز تھا، جس کے کانوں میں بھی اس کی آواز جاتی وہ رک جاتا، پھر جب وہ تلاوت ختم نہ کر لیتا اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا۔ پھر وہ دونوں اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کی طرف لوٹ آتے، مگر ان میں الجھ کر نماز سے غافل نہ ہوتے۔ عصر کی نماز کے بعد عبداللہ حیدر لوہار کی دکان پر جانے کی بجائے گھر آ جاتا، کیونکہ گاؤں کے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینا اب مکمل طور پر اس کی ذمہ داری تھی۔ انہی بچوں کے درمیان وہ بچہ بھی بیٹھا فیض پا رہا تھا، جسے اب عبداللہ اپنا بیٹا کہتا تھا۔ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بہت فکرمند رہا کرتا، بہت پیار اور توجہ کے ساتھ ایک بہترین انسان کے ہاتھوں اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ گاؤں والوں کے روزانہ بیٹھک میں بھی شامل ہوتا، مگر وہ اتنا کم سخن ہو گیا تھا کہ اس کی آواز اس بیٹھک میں کم کم ہی آتی تھی۔ پانچوں وقت کی نماز میں اس کا بیٹا بہت شوق سے اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا، مگر یہ اس عادت اسے بور کر دیتی تھی۔ اکثر بیٹھک کے دوران عبداللہ کی گود میں لیٹ کر سو جاتا۔ زندگی ایک ہی ڈھب میں چل پڑی تھی، خوشی کا احساس تو ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا، مگر زندگی میں اب سکون تھا۔ اب اس کا سودا عبداللہ کو نڈھال نہیں کرتا تھا، اور تب بھی ساتھ ساتھ تھا، پر اس درد کے ساتھ جینا، درد تو اب بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا، پر اس درد کے ساتھ جینا آ گیا تھا۔ مگر کبھی کبھی یہ درد ضبط کے توڑنے لگتا جب وہ سامنے آ جاتی، مگر اس کے بعد وہ پھر سے پرسکون ہو جاتا۔ وقت کے سیدھے راستے پر بھی زندگی کے ہموار رفتار کو دیکھ کر عبداللہ کو یقین ہونے لگا تھا اب کوئی موڑ نہیں آئے گا، لیکن جب ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی موڑ نہیں آئے گا تو اگلے قدم پر ہی ایک موڑ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ معمول کے مطابق دکان پر آیا تو وہاں آج کافی ہلچل تھی۔ دو لڑکے مل کر لوہے کے بڑے سے گیٹ کو سوزوکی کے پچھلے حصے میں لاد رہے تھے۔ دکان کے اندر حیدر لوہار اس کا منتظر تھا، جس کے بازو کی طاقت عمر بڑھنے کے ساتھ گھٹ گئی تھی۔ آجا پتر، تیرا ہی انتظار ہے، وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولے۔ چودھری نواز نے گیٹ اٹھانے کے لیے بندے بھیجے تو ان کے ساتھ جا اور گیٹ اپنے ہاتھوں سے لگا کر آنا، منور کے ہاتھوں میں ہتھوڑی نہ دینا، وہ دیوار ہی توڑ دے گا۔ عبداللہ مسکرا کر سر ہلاتا باہر آ گیا۔ گیٹ لادا جا چکا تھا، وہ سوزوکی کے پچھلے حصے میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ سوزوکی چل پڑی تو منور خوشامدی لہجے میں بولا، ماسٹر جی آج تو ابا ساتھ نہیں، گیٹ میں لگا لوں؟ نہیں۔ عبداللہ کی بات پر وہ خفگی سے بولا، یہ کیا ماسٹر جی، کام کروں گا نہیں تو سیکھوں گا کیسے؟ عبداللہ نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا، جو نوعمر لڑکوں سے جوان مرد بن چکا تھا، مگر اس کا لاابالی پن اب بھی وہیں تھا۔ تمہارے ابا نے کہا ہے کہ منور علی کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دی جائے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ منور علی حسرت بھرا سانس کھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ گیٹ چودھری نواز کی حویلی کے ساتھ خالی پلاٹ کی چار دیواری میں لگانا تھا، جس پر کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ سوزوکی پلاٹ کی حدود کے باہر جا رکی تو چودھری نواز کی جیپ کے ساتھ گن مین بھی باہر موجود تھے۔ اس کا مطلب چودھری نواز پلاٹ میں موجود تھا۔ عبداللہ کے ساتھ منور نے گیٹ سوزوکی سے اتروایا، پھر دونوں اسے اٹھائے اس جگہ پر لے آئے جہاں گیٹ لگنا تھا، اور کچھ دیر کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ میرا بیٹا شروع سے ہی شہر کے ہاسٹل میں رہا ہے، میرے کہنے پر وہ گاؤں آنے کو راضی تو ہو گیا، مگر حویلی میں رہنے کے لیے تیار نہیں، کہتا ہے اسے یہاں کا ماحول پسند نہیں، اس لیے شہری طرز کا بنگلہ بنوانا چاہتا ہے۔ یہ زمین اسی کے لیے خریدی تھی، پر وہ حرام خور نمبردار نقد رقم لے کر بھی دیکھا تک نہیں۔ چھوڑیے چودھری صاحب، اب تو عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور یہ زمین بھی قانونی طور پر آپ کی ہوئی، مگر اگلی بار لین دین کرتے ہوئے کاغذی کارروائی کا خیال رکھیے گا، یہ آپ کے قانونی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، پکے کاغذ کے بغیر لین دین کرنا ہی نہیں چاہیے، حلق میں پھنس جاتا ہے۔ بے خبر، ابھی تو میں نے پلاٹ کے گرد دیوار اٹھا کر پلاٹ بند کر دیا ہے،
شہریار بھی پڑھائی پوری کر کے آئے گا تو اپنی مرضی کا بنگلہ بنوا لے گا۔ عبداللہ ہتھوڑی کی مدد سے گیٹ دیوار میں فٹ کر رہا تھا اور وہ لوگ باتیں کرتے اس کے پاس سے گزر رہے تھے، مگر ایک شخص سر جھکائے آئینی فریم کو دیوار میں ٹھوکتے عبداللہ کے چہرے کی ذرا سی جھلک پا کر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے عبداللہ کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ بے یقینی کی کیفیت تھی۔ پھر اس نے سرسراتی آواز میں اس کا نام پکارا، وجدان! عبداللہ کا ہتھوڑی والا ہاتھ اٹھا رہ گیا۔ اسے یہ نام جانا پہچانا سا لگا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ نیچے کیا، سر اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کا چہرہ اب اس کے سامنے تھا۔ بے یقین میں اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بڑے جذباتی انداز میں اس نے بڑھ کر عبداللہ کا بازو تھامتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس سے لپٹ گیا۔ عبداللہ بت کی طرح اس کے حلقے میں کھڑا تھا۔ نہ اس نے اس شخص کو خود سے جدا کرنے کی کوشش کی، نہ اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا، تم یہاں چھپے بیٹھے ہو، وہ عبداللہ کے گلے لگا کہہ رہا تھا، پھر الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پتہ ہے کتنا پریشان کیا تم نے، اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو۔ عبداللہ ٹک باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے شکایت کر رہا تھا۔ اب اسے بھی عبداللہ کی بے بگانگی کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پہ سے ہاتھ ہٹاتے اس نے گہری نظروں سے عبداللہ کو دیکھا۔ پاس کھڑا منور علی حیرت سے باری باری ان دونوں لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ شخص ایک دم سے حیران نظر آنے لگا۔ وجدان، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آفاق ہوں، تمہارا دوست۔ منور علی کو دوست کا اپنا تعارف کرانا عجیب لگا تھا۔ آفاق؟ عبداللہ نے اس طرح یہ نام لیا جیسے کوئی بھولی بات یاد آئی ہو۔ پھر اسی طرح پوچھا، جیسے کیسے ہو، جیسے کل کے بعد آج مل رہا۔ ایک قدم پیچھے لے کے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے آفاق کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں بولا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت کچھ کہنا ہے اور بہت کچھ سننا ہے، اس لیے فی الحال اس سوال کو رہنے دو۔ میں تمہیں پاپا سے ملواتا ہوں۔ پھر اس نے کچھ دور چودھری نواز کے ساتھ کھڑے باتیں کہتے منیر حسین کو آواز دی، پاپا! انہوں نے آفاق کی طرف دیکھا۔ وہ عبداللہ کی پشت پر تھے، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ پائے، مگر ان کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے دھیرے سے عبداللہ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے ان کی طرف گھما دیا۔ انہیں وجدان کو پہچاننے میں بس ایک پل لگا تھا اور اگلے ہی پل وہ شاکڈ رہ گئے۔ وہ تیزی سے آگے اور وجدان کو گلے لگایا، مگر فوراً ہی الگ ہو کر اس طرح اسے دیکھنے لگے جیسے یقین نہ ہو کہ انہوں نے وجدان کو گلے لگایا ہو۔ آپ ماسٹر عبداللہ کو جانتے ہیں؟ چودھری نواز نے انہیں جذباتی انداز میں عبداللہ کے چہرے کو ہاتھ سے چھوتے دیکھ کر پوچھا۔ ان کی آواز میں استفسار کے بجائے حیرت تھی۔ منیر حسین بولے، نہیں، مگر میں وجدان مصطفیٰ کو جانتا ہوں، اور یہ ہے وجدان۔ انہوں نے وجدان کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے چودھری نواز سے کہا، جو منور علی کی طرح اپنی حیرت کو چھپا نہ پائے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ماسٹر عبداللہ ہے، مولوی عبدالخالق کا ہوں۔ یوں پرسوچ انداز میں بات ادھوری چھوڑ کے چپ ہو گئے، جیسے سوچ رہے ہو مولوی عبدالخالق سے عبداللہ کا رشتہ کیا بتائے۔ آفاق نے کہا، ہمیں غلط فہمی نہیں ہوئی چودھری صاحب، مگر لگتا ہے آپ طویل مدت سے کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ جسے آپ ماسٹر عبداللہ کہہ رہے، وہ میرا دوست وجدان مصطفیٰ ہے۔ ہم دونوں لاء کالج میں ساتھ پڑھتے تھے۔ کافی سال پہلے یہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ سب نے اسے بہت تلاش کیا، مگر یہ ملا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کی تلاش روک دی گئی۔ منیر حسن مزید بولے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں چودھری صاحب، جو آپ نے خاص طور پر مجھے کراچی سے بلوایا، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جسے 10 سال سے ڈھونڈ رہے وہ آپ کے گاؤں میں ہیں۔ وہ لوگ وجدان کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر وجدان ایسے کھڑا تھا جیسے اسے معاملے سے تعلق ہی نہ ہو۔ وہ تو کسی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن جب منیر حسن نے 10 سال کا ذکر کیا تو چونک گیا۔ 10 سال؟ اس نے آہستہ سے دہرایا، پھر افسوس بھرے لہجے میں کہا، ابھی صرف 10 سال گزرے ہیں؟ منیر حسین اسے دیکھ کر بولے، صرف 10 سال نہیں کہو وجدان، 10 سال کہو۔ وہ 10 سال پر زور دے کر بولے۔ آفاق باتیں کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا، فوراً منیر حسن سے بولا، پاپا باقی باتیں وجدان کے گھر چل کر کریں گے، چلو وجدان۔ آخر میں وہ وجدان سے بولا، میں پہلے گیٹ لگا لوں، پھر چلتے ہیں۔
اپنا نام سن کر وجدان نے نارمل انداز میں کہا تھا، اس کا نارمل ہونا بھی آفاق کو چونکا رہا تھا، پھر بھی اس نے شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ اپنے نام کو تو قبول کر رہا ہے۔ اب منیر حسن بھی اس کے نپے تلے انداز کو نوٹ کر رہے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں چودھری صاحب، مگر اب وجدان کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آخر ہمیں بلایا ہی تو آپ نے ہی تھا۔ کیوں شرمندہ کرتے وکیل صاحب، ہم نے تو آپ کو اپنے کام سے بلایا، آپ کا بندہ مل گیا، اچھی بات ہے، مگر اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، وہی نکساری سے بولے۔ پھر کہا ڈرائیور آپ کو مولوی صاحب کے گھر چھوڑ دے گا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ جانے سے پہلے ملاقات ہو جائے۔ ضرور، ان سے کہہ کے وہ وجدان کی طرف مڑے۔ چلو وجدان، تمہارے گھر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر پہلے گیٹ لگانے کی بات کرتا، منور علی جلدی بولا، آپ جائیں ماسٹر جی، کام ہو جائے گا۔ تم اکیلے کیسے کرو گے؟ عبداللہ بولا، میں اب فٹافٹ جا کر دکان سے کسی کو لے آتا ہوں، آپ بے فکر ہو کر مہمانوں کے ساتھ جائے۔ اس نے چٹکی بجا کے کہا اور فوراً نکل گیا۔ آگے راستہ تنگ تھا، وجدان نے جیپ گلی سے پہلے ہی رکوا لی۔ چودھری کی جیپ سے ماسٹر عبداللہ کو آتے دیکھ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ مزید حیرت تب ہوئی جب اس کے ساتھ اپنی وضاحت سے شہری نظر آنے والے مہمان مولوی صاحب کے گھر میں داخل ہوئے۔ ملانی جی صحن میں چارپائی پر بیٹھی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ وجدان کو گھر میں آتے دیکھ کر حیرت سے بولی، بڑی چھیتی آ گئے عبداللہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا، مگر تب تک ملانی جی کی نظر اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے سوٹڈ بوٹڈ مردوں پہ پڑ چکی تھی۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہی دونوں عبداللہ کے جلدی گھر آنے کی وجہ ہے۔ عبداللہ ان کا تعارف کرائے بغیر ہینڈ پمپ پہ جا کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ ملانی جی نے اس سے پوچھنے کا قصد کیا، مگر فوراً ہی ارادہ بدل بھی لیا۔ اس کے ہوں ہاں میں بات کرنے کی عادت کی وجہ سے وہ جتنی دیر میں اس کی زبان سے بات نکلتی آگے والا سوال کر کے تنگ آ جاتا، اس لیے وہ براہ راست ان دونوں سے بولی، آپ لوگ کون ہیں؟ منیر حسن نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا، مولوی عبدالخالق سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اثبات میں سر ہلایا، پھر چارپائی سے اٹھی ان سے بولی، آپ لوگ بیٹھے، میں مولوی صاحب کو بلا کر لاتی ہوئی۔ پھر وہ چلتی ہوئی دروازہ کھول کر دکان میں چلی گئی۔ چارپائی پر بیٹھ کر آفاق نے وجدان کو دیکھا۔ تولیے سے ہاتھ خشک کرتا وہ بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، مگر آفاق اس کے اندر کے اضطراب کو محسوس کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب کے سلام کرنے کی آواز کو سن کر آفاق ان کی طرف متوجہ ہوا، پھر منیر حسن کے ساتھ فوراً ہی اس بزرگ شخص کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں سے باری باری ہاتھ ملایا۔ مولوی صاحب نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ آپ حضرات اپنا تعارف کروا دیجیے۔ وہ دونوں سوچ ہی رہے تھے کہ کہاں سے بات شروع کریں کہ مولوی صاحب نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ آفاق نے منیر حسن کی طرف دیکھا، پھر مولوی عبدالخالق کو دیکھ کر بولا، یہ میرے والد ہیں ایڈوکیٹ منیر حسن، اور میرا نام آفاق ہے، میں وجدان کا پرانا دوست ہوں۔ پھر ان کے اچنبھے میں پڑتا دیکھ فوراً بولا، میرا مطلب ہے عبداللہ کا۔ وہ رکا، پھر گویا اصل میں مولوی صاحب بات یہ ہے کہ جسے آپ عبداللہ کہتے ہیں وہ دراصل وجدان مصطفیٰ ہے۔ مولوی صاحب نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن کوئی عبداللہ سے شناسائی کا دعویٰ کرتا ان کے گھر چلا آئے گا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر خوش، اس کے بعد ان کا دل بیٹھنے لگا۔ انہوں نے 10 سال تک عبداللہ کو اپنا بنا کر اپنے ساتھ رکھا تھا، مگر ایک پل میں ہی وہ عبداللہ سے وجدان ہو کر پرایا ہو گیا تھا۔ وہ پرائے کو اپنا کیسے کہہ سکتے تھے؟ رات گہری ہو چکی تھی، چنگ والی گلیوں میں اندھیرا اور خاموشی اپنا راج پاٹ سنبھالے ہوئی تھی۔ گہری نیند نے گاؤں کے سب لوگوں کو دبوچ رکھا تھا، ہاں مگر مولوی عبدالخالق کے گھر کی چوکھٹ پر رت جگہ پہرا دے رہا تھا۔ مولوی صاحب، ملانی جی، منیر حسین اور آفاق اندر کمرے میں زمین پر دری بچھائے بیٹھے تھے۔ درمیان میں لالٹین جل رہی تھی، جس کی زرد روشنی میں ان کے سائے دیوار پہ تھرکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ چاروں خاموش تھے، مگر اس خاموشی میں سے پہلے محفل میں قصہ جوئی گوئی چل رہی تھی۔ وجدان کی داستان سنائی گئی، پھر عبداللہ کی کہانی بیان ہوئی۔ کہانی ختم ہوئی تو الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ وجدان کی زندگی کے 10 سالوں کا ضیاع آفاق کو تھکا رہا تھا۔ آفاق نے ہلکے سے گردن موڑ کے دروازے سے باہر صحن میں پھیلے گپ اندھیرے کو دیکھا اور گویا ہوا، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب اسے بدل کر رکھ دیتا ہے، مگر وجدان کی زندگی میں ایسا ایک نہیں بلکہ کئی موڑ آئے، اور ہر بار اس کی تبدیلیوں نے اسے اتنا بدل دیا ہے کہ ڈھونڈنے سے بھی مجھے وہ وجدان نہیں ملتا جو کالج میں میرے برابر والی سیٹ پر
بیٹھتا تھا۔ میرا وہ کھویا ہوا دوست مجھے بہت یاد آتا ہے۔ آفاق کی آواز بوجھل ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا، پھر یوں لگا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہو، لیکن انہوں نے خاموشی سے نظریں پھیر لی۔ مولوی صاحب، آپ کا یہ احسان تعریف کے لائق ہے کہ آپ نے اتنے برسوں تک وجدان کو سہارا دیا، لیکن پھر بھی آپ سے ایک شکایت ہے۔ کیسی شکایت منیر حسین؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولے۔ آپ کو وجدان کے ماں باپ کی حالت کا اندازہ تو ہوگا ہی۔ آپ کے پاس 10 سال کا وقت تھا۔ آپ نے کیوں وجدان سے اس کے گھر کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ اس کی ذہنی حالت تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ گھر لوٹ جاتا، لیکن آپ تو اس کے گھر والوں سے رابطہ کر سکتے تھے۔ یہ کوتاہی تو ہوئی ہے ہم سے، وہ سر کھینچ کر بولے، لیکن اس کی وجہ بھی تھی۔ وجدان جب یہاں آیا تو اس کی ذہنی حالت آپ کے اندازے سے کہیں گنا بدتر تھی۔ وہ حقیقتاً پاگل ہو چکا تھا۔ بھلا ایک پاگل شخص اپنے بارے میں کیا بتاتا؟ اکثر وہ زور زور سے چلانے لگتا، نہ جانے کیا بولتا چلا جاتا۔ میں بہت غور سے سنتا، شاید کچھ اخذ کر سکوں، مگر اس کی بے ربط باتوں میں ملیحہ کے سوا ماضی کی کوئی یاد نہیں ملی۔ پھر کچھ لمحے ٹھہرنے کے بعد وہ پھر سے بولے، آج سے پہلے مجھے ملیحہ کا نام نہیں معلوم تھا، مگر بے خودی کے عالم میں وہ اکثر ملیحہ کا ذکر کر جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے میں اس کی باتوں میں بہت کچھ سمجھ گیا ہوں، یہ بھی کہ اسے ملیحہ کے سوا کچھ یاد نہیں، یہاں تک کہ وہ خود کو بھی بھول چکا ہے۔ اس لیے دانستہ میں نے اس سے کبھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اپنے خود کا وجود اٹھانے کے لیے اس کی طاقت کم پڑ گئی تھی۔ اس کے ذہن پر نیا بوجھ کیا ڈالتا؟ ڈر لگتا تھا کہ سانس کی تار کی طرح اس کے اعصاب آخری حد تک تنے ہوئے ہیں، کہیں ہاتھ لگانے سے ٹوٹ نہ جائے۔ بھرے گلاس کو ٹھیس پہنچانا عقل مندی نہیں۔ پھر اب تو وہ خود بھی سمٹ گیا۔ پہلے مدیحہ کے لیے بڑے جھگڑے کرتا تھا، اب تو کئی سال ہو گئے کبھی دورے کی حالت میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ وجدان کو دورے پڑتے ہیں؟ آفاق کے کان کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے تذبذب سے اس کی طرف دیکھا، جیسے سوچ میں بتائے یا نہ بتائے، پھر کچھ سوچ کر بتانے لگے۔ وہ کہتا ہے اسے ملیحہ نظر آتی ہے۔ آفاق اور منیر حسین کو سانپ سونگھ گیا۔ انہوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تمہارا شک صحیح تھا، وہ اب تک تباہ حال ہے۔ آفاق کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اندھیرے میں سفید شلوار قمیض کی جھلک دیکھ کر آفاق پیپل کے درخت کے پاس آ گیا۔ فاصلہ کم ہوا تو چاند کی ہلکی سی روشنی میں وجدان کے چہرے کے نقوش بھی دیکھنے لگا، لیکن آفاق کو بس اس کا چہرہ ہی وجدان کے جیسا لگا، باقی تو وہ اجنبی تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے آفاق کو شدت سے 25 سال کا وجدان یاد آنے لگا، جو بے فکر سا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ وہ سنجیدہ مگر خوش مزاج تھا، ہمہ وقت خود میں مگن رہنے والا۔ اس کی طبیعت کی سادگی سے لوگ بلا وجہ ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے، مگر اس کی ذات میں بہت گہرائی تھی۔ اس کے جذبات اندر ہی کہیں چھپے رہتے، سطح پر کوئی ہلچل نہ ہوتی۔ وہ ہر وقت مطمئن سے انداز میں مسکراتا رہتا، لیکن اس وقت آفاق کے سامنے 35 سال کا ایک ایسا مرد کھڑا تھا جو خود سے تعلق توڑ چکا تھا۔ اس کے اندر اضطراب کی لہریں اٹھا کرتی تھی، لیکن اس نے چہرے پر سکون اوڑھ رکھا تھا، ایسا سکون جس میں جامد چپ تھی۔ اسے دیکھ کے ہر بار لگتا کہ وہ گہری سوچ میں ہے، لیکن آفاق کو پتا تھا اب اس کے دماغ کو سوچنے کی عادت نہیں رہی۔ وہ 10 سال سے زندگی کو اس طرح سے جی رہا تھا جیسے آخری پل بچے ہو۔ آفاق اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وجدان کو اس کی موجودگی کا علم ہے بھی یا نہیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر زمین کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ وجدان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ یوں ہی خاموش رہا۔ جس طرح تمہیں ڈھونڈا ہے، اگر دریا میں سے سوئی تلاش کرتے تو شاید مل جاتی، لیکن تم نہیں ملے۔ ایک بار ایک مبہم سی خبر آئی تھی، تمہیں شہر سے باہر جانے والے راستے پر دیکھا گیا ہے، مگر میں نے وہ خبر تمہارے گھر والوں سے چھپا لی، کیونکہ اس خبر میں تمہارے پاگل پن کی تصدیق تھی۔ لیکن میں نے اور ساجد نے تمہیں سندھ میں ہر جگہ تلاش کیا، پولیس کی مدد لی، اخباروں میں اشتہار چھپوائے، یہاں تک کہ مزمل بھائی نے تو اپنی نوکری تک چھوڑ دی۔ 3 سال وہ تمہاری تلاش میں در در بھٹکے ہیں۔ وہ تو افغانستان کے بارڈر تک ہو آئے، پھر جیسے جیسے تمہارے ملنے کی امید کم ہوتی گئی، ان کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ انکل تو پہلے ہی ان کے آسرے پر تھے، بالکل ہی ڈھہ گئے۔ انٹی کو ہمیشہ یہ گلٹ پریشان کرتا رہا کہ تم ان سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ میں کبھی انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں کر سکا، ڈرتا تھا کہیں وہ سچ مچ نہ مر جائے۔ پھر لمبی خاموشی کے بعد پوچھنے لگی، کیا تمہیں کبھی یاد نہیں آئے؟ وجدان نے آہستہ سے سر دائیں بائیں گھما کر انکار میں جواب دے دیا۔ کمال ہے! آفاق کو غصہ آ گیا۔ ہم نے وہاں اپنی زندگیاں حرام کر لی،
اور تم यहाँ عبداللہ بنے آرام سے جی رہے ہو۔ میں آرام سے نہیں ہوں آفاق۔ آفاق کو اس کے چہرے کے تاثرات کا تو اندھیرے کی وجہ سے ٹھیک اندازہ نہیں ہوا، مگر یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کا ٹھہراؤ آفاق کو سوئی کی طرح چبھا تھا۔ بے اختیار اسے گلے لگا کر تھپکتے ہوئے آفاق کہنے لگا، سب ٹھیک ہو جائے گا وجدان، تم فکر مت کرو۔ آفاق کی آنکھیں پرنم تھی، تہجد کا وقت ہو چلا تھا۔ چارپائی پر کھلی آنکھوں سے چت لیٹا وجدان اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک نظر سوئے ہوئے منیر حسین اور آفاق پر ڈالی، پھر اٹھ کر مولوی صاحب کی چارپائی کے پاس آ گیا۔ انہیں جگانے کے لیے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ہلایا، وہ بھی جاگ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھنے لگے۔ انہیں جاگتا دیکھ کر وجدان پلٹنے لگا تو مولوی صاحب نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا، پھر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹھ جا عبداللہ، تجھ سے دو باتیں کر لوں پھر تو نے چلے جانا ہے۔ میں کہاں چلا جاؤں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو مولوی صاحب جھنجھلا گئے۔ تیرا دھیان بھی پتہ نہیں کدھر رہتا ہے۔ کھانے پر منیر حسین بتا تو رہا تھا کہ کل کراچی کے لیے روانہ ہو جائے گا، ویسے یہاں اس کا کام بھی ابھی ختم نہیں ہوا، پر کہہ رہا تھا بعد میں آ کر نپٹا لوں گا، ابھی تو اسے تجھے تیرے ماں باپ سے ملانے کی جلدی ہے۔ میں کیسے جا سکتا ہوں مولوی صاحب؟ اس کی آواز میں تذبذب تھا، اور وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیوں؟ تیرے ماں باپ سے ملنے کا دل نہیں کر رہا؟ ہاں لیکن… بات ادھوری چھوڑ کر وہ کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا، جس کے پاس ملانی جی بچے کو ساتھ لیے ہوئے کمرے میں تھی۔ پتہ نہیں وہ بھی سوئی تھی یا ان دونوں کی طرح جاگ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر جیسے اس کی الجھن کو پا گیا۔ تو ہاجرہ کی پرواہ مت کر، تیری سگی ماں نے تیرے بغیر 10 سال کاٹے ہیں، یہ بھی گزارا کر لیں گی۔ پر مولوی صاحب… چل رہنے دے عبداللہ، مجھے پتہ ہے تو نفلوں کا بھوکا ہے، پہلے فرض پورا کر لے، نفلوں کی باری تو بعد میں آئیں گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولے تو وجدان نے دھیرے سے کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے مولوی صاحب، اور میں عبد الخالق ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، خیر ہوں وکیل صاحب، 10 سال بعد تعارف کا خیال آیا۔ خیر ہو وکیل صاحب، 10 سال بعد تعارف کا خیال آیا۔ پھر ایک دم سنجیدہ ہو گئے، چلو آیا تو صحیح، کرم ہے مالک کا، جس نے آج تک تیرے لیے راستہ بنایا ہے وہ آگے بھی راہیں کھولے گا، تو بس دیکھتا جا۔ پھر آسمان پر نظر ڈالی، چل اٹھ وجدان مصطفیٰ، تہجد کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد منیر حسن اور آفاق بھی مسجد میں بیٹھے وجدان کی تلاوت سن رہے تھے۔ تلاوت ختم ہوئی، مولوی عبد الخالق مسجد میں موجود لوگوں سے منیر حسن اور آفاق کا تعارف کرانے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے وجدان کا تعارف کرایا تو سب کے سب حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے عبداللہ کو اپنا حصہ مان لیا تھا، آج اس کے اپنوں میں واپسی تھی، خوشی اور غم کی ملی جلی سی کیفیت تھی۔ ان کے مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہی یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی، لوگ تصدیق کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے تو یہاں بھی عورتیں جمع تھیں۔ عبداللہ تو جانا پہچانا تھا، پر اجنبی، وجدان اجنبی تھا۔ سب عورتیں اس اجنبی کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر منیہا کا نام لیے بغیر ملا جی نے نپے تلے جواب دیتی جا رہی تھی، اور پاس کھڑا 9 سال کا بچہ ان معلومات کو تیزی سے دماغ میں فٹ کرتا جا رہا تھا۔ ان معلومات میں سب سے جان لیوا خبر تھی، آج عبداللہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ اس خبر نے بچے کو سہما دیا۔ وجدان کے اندر آتے دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا اس سے لپٹ گیا، پھر معصومیت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وجدان کو اس کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو بچہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، ابو، ملانی جی کہہ رہی ہے آپ چلے جائیں گے۔ اس کے بالوں میں گردش کرتی وجدان کی انگلیاں ساکت ہوئی۔ اسے چپ دیکھ کر بچے نے پھر سوال کیا، بتائیں نا ابو، آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وجدان گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے مقابل بیٹھا، پھر اپنے ساتھ لگا کے اس کے گال چومتے ہوئے بولا، میں کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا۔ اس ایک جملے نے بچے کو پرسکون کر دیا۔ اس نے اپنی باہیں وجدان کے گلے میں ڈال دی۔ وجدان کو شرارت سوچی، اس نے ایک دم سے بچے کو گدگدایا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ مولوی صاحب ہنس کر بولے، دیکھ رہے منیر حسن، باپ کون سا کم ہے، پر بیٹا تو باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے۔ پھر ان دونوں کی طرف آئے اور بچے کا ہاتھ پکڑ کر وجدان کے حلقے سے نکال کر اپنے سامنے کیا اور بولا، بھلا یہ کوئی پوچھنے کی بات تھی جو تم نے پوچھی ہے؟ بچے تو ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے، اب جہاں تمہارے ابو جائیں گے تم بھی وہیں جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ ملانی جی تڑپ اٹھی،
عبداللہ کے تو وارث آئے، ان کو کیسے انکار کرے، حق بنتا ہے، پر اسے کیوں مجھ سے دور کر رہے؟ مولوی صاحب نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر وجدان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لے، اس کا وارث یہ بیٹا ہے، حق بنتا ہے اس کا، اگر انکار کر سکتی ہے تو کر دے۔ اور ملانی جی نے بے ساختہ روتے ہوئے چادر کے پلو منہ پہ رکھ کے چہرہ چھپا لیا۔ آفاق نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا، پھر دونوں وجدان کو دیکھنے لگے جو سر جھکا کر کھڑا بے چینی سے پہلو میں چھپا رہا تھا۔ مولوی صاحب ایک نظر اس کے بے چین چہرے پہ ڈال کر بولے، تجھے پتا ہے عبداللہ تیرے گھر میں کیوں ہے؟ ملانی جی سے پوچھ کر وہ خود ہی کہنے لگے، کیونکہ اس کے آنگن میں اس کے نام کا تعویذ گڑا ہے، اور یہ ہے اس کا تعویذ۔ انہوں نے بچے کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ نہیں گیا تو عبداللہ نہیں جائے گا، اس کا جانا ضروری ہے حاجرہ، اس کے جانے میں رکاوٹ نہ ڈال۔ ماں باپ کی آنکھیں، اس کے ماں باپ کی آنکھیں ترس گئی ہوگی، 10 سال کم نہیں ہوتا۔ میرا آنگن خالی ہو جائے گا مولوی صاحب، وہ ستی ہوئی آواز میں بولی۔ تجھے پتا تو تھا جس نے دیے ہیں وہ لینے پر بھی قادر ہے، پھر دل کیوں لگایا حاجرہ؟ ان کی آزردگی بتا رہی تھی کہ دل تو وہ بھی لگا چکے تھے۔ وہ اٹھ کر وجدان کے پاس آئے۔ پہلے لگتا تھا اسے اس کی ماں اپنے لیے پیدا کر کے چھوڑ گئی، پر یقین ہو چلا ہے اس کی ماں نے پیدا ہی تیرے لیے کیا تھا۔ سونے رب کا یہی خیال ہے، بندے بندے سے جڑا رہے، اس لیے تقدیریں جوڑ دیتا ہے۔ اب اگر اس کی تقدیر ہی تیرے کھاتے میں لکھی ہے تو کوئی کیا کرے کہ جا اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ شکریہ مولوی صاحب، کل سے جو بے چینی اس میں پھیلی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی، اب وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے جا کر پیچھے سے ملانی جی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیے۔ دل چھوٹا کیوں کرتی ہے ملانی جی، میں کوئی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ ملانی جی نے اس کے طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور گلو گر آواز میں کہا، جلدی جلدی آنا عبداللہ، تیرے بغیر جی اداس رہے گا۔ اب یہ سب چھوڑ اور جلدی جا ہانڈی روٹی کا کر، دوپہر کے کھانے کے بعد چودھری صاحب کی گاڑی آ جائیں گی انہیں لاہور لے جانے، وہاں سے کل صبح انہیں کراچی کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کے لیے تیز تیز بولنے لگے۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ الماری سے اتار کر بستر پہ رکھا، پھر الماری میں سے اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے نکال کر پیک کرنے لگا۔ منیر، حسن اور آفاق دوپہر کے کھانے پر چودھری نواز کی حویلی میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد دونوں رخصت لے کر چل پڑے۔ آفاق نے کل والی جگہ پر ہی جیپ رکوا لی اور باقی کا راستہ پیدل طے کر کے باپ بیٹے مولوی صاحب کے آفاق نے کل والی جگہ پر ہی جیپ رکوا لی اور باقی کا راستہ پیدل طے کر کے باپ بیٹے مولوی صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ سب گھر والے وجدان کو اللہ حافظ کہنے دروازے پر جمع تھے۔ سب سے فردن فردن ملتے وجدان نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو باقی سب کو چھوڑ کر مولوی صاحب کے گلے لگ گیا، پھر الگ ہو کے کہنے لگا، میں ان لوگوں میں سے تھا جن کا ایمان مشروط ہوتا ہے، جب تک دعائیں قبول ہوتی رہتی اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے، پھر جہاں اپنی مرضی میں 19-20 کا فرق آیا، اللہ پر سے یقین ہی اٹھ گیا۔ مانتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، پر اس کی قدرت کو اپنی خواہشات کے تابع بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہی کرے جو ہماری مرضی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو جھگڑنے لگتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ وہ ہماری مرضی کا پابند ہے اور ہماری منشا سے ہٹ کر اس نے کوتاہی کی ہے۔ اللہ پر اعتراض اٹھانا کفر کی نشانی ہے اور وہ بدنصیب لوگ کفر کی پستیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، مگر بے خبری ایسی کہ سر اٹھانے کے فخر سے کہتے ہم صاحب ایمان ہیں۔ میں کفر کے گڑھے میں گردن تک دھس چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ میرے دل پر کفر کی مہر لگا دے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے ان پستیوں سے نکال لیا۔ مولوی صاحب یوں مسکرائے جیسے کسی بچے نے نادانی کی بات کہہ دی۔ او جھلیا، کسی دن میں ایمان کی روشنی کسی کے دل سے ڈالے سے نہیں ڈلتی، یہ معجزہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اس نے ہی تیری آخرت سنوارنے کا بیڑا اٹھایا ہے تو پھر تو کون ہوتا ہے اپنی عاقبت خراب کرنے والا؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے تجھ سے حسد کروں، ایسا کیا ہے تجھ میں جو اس نے تیرے دل میں اپنے لو کو بجھنے نہیں دیا؟ میں بس اس کا بندہ ہوں مولوی صاحب، اور اپنے بندوں پہ احسان کرنا اس کی عام عادت ہے۔ اس کے احسان تو کوئی بھی نہیں چکا سکتا، پر آپ کے احسان بھی مجھ پہ کم نہیں۔ آپ کے پاس خالی ہاتھ آیا تھا، مگر جاتے ہوئے میرا دامن بھرا ہوا ہے، پختہ ایمان، کامل یقین، صبر سے استقامت، یہ سب میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ آپ کا احسان کیسے چکاؤں گا مولوی صاحب؟
جو کچھ بھی یہاں سے سیکھا ہے اسے عمر بھر یاد رکھنا، عمل بھی کرنا، احسان اتر جائے گا۔ مولوی صاحب بڑی متانت سے احسان اتارنے کا طریقہ بتا رہے تھے، پھر اس کا شانہ تھپتھپا کر بولے اللہ حافظ، اور وہ اللہ حافظ کہتا دوبارہ ان کے گلے سے لگ گیا۔ پھر ان سے مل کر ملانی جی کے پاس آیا جو بچے کے ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ اللہ حافظ ملانی جی۔ ملانی جی کو بازو میں لے کے اس نے کہا، پھر اپنا سر ان کے آگے جھکا دیا۔ وہ وجدان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بوسہ دے کر بولی، اللہ کے سپرد۔ چلو وجدان، دیر ہو رہی ہے۔ آفاق اس کے پاس آ کر بولا، میں بس بیگ لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر کہتا دروازے سے اندر صحن میں آ گیا۔ اس نے کندھے سے جانے کے لیے بیگ کا اسٹریپ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ کسی نے بیگ پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے روک دیا۔ اس نے پلٹ کر اس نازک ہاتھ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر سامنے دیکھتے ہی اس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ملیحہ دونوں پاؤں اوپر رکھے چارپائی پہ بیٹھی تھی اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر بیگ پہ رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہری جھلیوں میں طغیانی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوف سا تھا اور گداز ہونٹوں کی کپکپاہٹ میں خوشی کی زبان سے وجدان کو روک جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ یقیناً بے بسی کی انتہا ہوتی ہوگی جہاں ایک کی آنکھیں ڈبڈبا جائے۔ وجدان اسٹریپ والا ہاتھ نیچے گراتا چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ میں کیا آپ کو بھول جاتا ہوں جو بار بار یاد دلانے چلی آتی ہے؟ کیسے یقین دلاؤ کہ آپ یہاں ہو؟ چاہوں تو میں بھی مرتے دم تک آپ کو بھلا نہیں سکتا۔ کہتے کہتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا اور سرگوشیوں میں کہا، کون جانے زندگی کا موت سے کتنا فاصلہ ہے، پر آپ کا یوں آنا جانا مجھے مرنے سے پہلے 1000 بار مار دیتا ہے۔ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرے، جب تک سانسیں ہیں تب تک تو جی لینے دے۔ یہ التجا گرا گزری اور ملیحہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلنے لگے۔ وجدان میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی، دھیرے سے بولا، مجھے اجازت دیجیے۔ ملیحہ نے سختی سے پلکوں کو بند کیا اور سارے آنسو ایک ساتھ گرا دیے، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ سمیٹ کر اٹھا لیا۔ آج شاید ملیحہ کو سچ مچ وجدان پر رحم آ گیا تھا۔ وجدان نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو چہرے کو ذرا سا موڑے ہوئے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا جانا دیکھا نہ جائے گا۔ وجدان کا اس کے پاس سے اٹھ کر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، جانتا تھا اس کا جانا ملیحہ سے سہا نہیں جائے گا۔ لمحہ لمحہ کسی کو خود سے دور ہوتے دیکھنا آسان تھوڑی ہے۔ یہ مشکل کام ہمیشہ وجدان نے کیا تھا۔ ملیحہ کو بس ایک بار اسے خود سے دور جاتے دیکھنا پڑا تھا، اور اس دن وجدان کو جانے سے ملیحہ کی جان چلی گئی تھی، مگر جانا مجبوری تھی۔ وجدان نے نظریں چرا کر اسٹریپ کندھے پہ رکھا اور آہستگی سے اٹھ گیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ وجدان کی شکایت سی ہونے لگی، خود سے میرا جانا دیکھا نہیں جاتا، مجھے بار بار اس امتحان میں ڈالتی ہے۔ پھر وہ مڑا دروازے سے نکل گیا۔ آفاق کو مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے کیسے بھلا پاتا۔ وہ دم بخود سا وجدان کی تقلید میں گھر سے باہر آ گیا۔ زندگی کا نیا موڑ، یو ٹرن ثابت ہوا تھا۔ وجدان عجیب نظروں سے اپنے گھر کی گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے 10 سال پہلے قیامت کی رات کو اس نے ایک دل دہلا دینے والے سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ سفر ختم ہوا۔ آفاق نے ٹیکسی کی ڈگی سے بیگ نکال کر پیسے دے کر ڈرائیور کو فارغ کیا، پھر گیٹ کے پاس آ کر گھنٹی بجا دی۔ 11-12 سال کا بچے نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر گردن نکالی، پھر پورا باہر آ گیا۔ آفاق انکل، آپ آ گئے اور لاہور سے میرے لیے چاکلیٹس لے کر آئے ہیں نا؟ اوہ نو! آفاق نے اپنا ماتھا پیٹا۔ سوری زوار، بیٹا تمہیں چاکلیٹ ابھی نہیں مل سکتی، وہ میرے سامان میں ہے، اور سامان میں نے ایئرپورٹ سے ہی پاپا کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ چلو خیر، شام میں لے آؤں گا۔ بچوں کو اداس ہوتے دیکھ آفاق جلدی سے بولا، پرومس؟ اس نے انگلی دکھا کر مشکوک انداز میں کہا، پکا پرومس؟ تو ٹھیک ہے، مگر مناہل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو وہ موٹی ساری چاکلیٹس کھا جائے گی۔ اس نے فوراً رازداری کا وعدہ لیا، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ اب اس کی نظر سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھتے وجدان پر پڑی۔ آفاق کے ہونٹ مسکرانے لگے، پھر وہ بچے کے پاس آ کر سرگوشی سے بولا، جا کر دادی سے کہو وجدان چاچو آئے ہیں۔ یہ وجدان چاچو ہے؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ آفاق کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹ گیا۔ وجدان بھی اس طرف دیکھنے لگا۔
یہ سرپرائز میرے لیے نہیں ہے، اندر جا کے دادی کو بتاؤ، اور ہاں آواز اس سے دگنی ہونی چاہیے، وہ کان مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارے جانا یار، آفاق نے آنکھیں پھاڑ کر وجدان کو دیکھتے بچے کو زبردستی اندر کی طرف دھکیلا۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آ گیا، چلاتا ہوا اندر بھاگا۔ دادی دادی، وجدان چاچو آ گئے۔ اسے بھیج کر آفاق نے بیگ اٹھا کر کندھے پہ رکھا اور پھر جیسے بچے کی انگلی پکڑ کر وجدان سے کہا، جناب آپ کو آپ کے گھر میں آنے کی دعوت نامہ تو میں دوں گا نہیں، اس لیے خود ہی اندر آ جائے۔ اور وہ بچے کو لیے اندر چلا گیا۔ زوار کے لاؤڈ اسپیکر نے کام دکھا دیا۔ عائشہ، مصطفیٰ اور انیکا آگے پیچھے آئے چہروں کے ساتھ برآمد ہوئی تھی، مگر آفاق کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ تبھی وجدان سر کے پاس اپنے چھوٹے گیٹ سے اندر آیا۔ وہ سیدھا ہوا، اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی عائشہ مصطفیٰ دیوانہ ہو گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ساون بھادو کی طرح اس کی آنکھیں بھی پھیل گئی۔ پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسے ہو بیٹا؟ تھک چکا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور عائشہ مصطفیٰ کی ممتا امڑ آئی۔ ماں واری کہہ کے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بے تحاشا اس کے سر اور شانوں کو چوم رہی تھی۔ یہ اسے لگا ماں کا چہرہ یاد آیا تھا یا نہیں، مگر ممتا نے اپنی پہچان کرا دی تھی۔ بچپن میں جب وہ کھیلتے کھیلتے تھک جاتا تو ماں کی گود میں آ کر سو جاتا۔ آج تو اس کے 7 برسوں کی تھکن تھی۔ اس نے اپنے بازو کے گرد پھیلائے لیے اور آنکھیں سکون سے بند کر لی۔ ماشاء اللہ، عائشہ یہ زوار کیا کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم کی کانپتی آواز پر ان کی طرف مڑی اور وجدان ان کے سامنے آ گیا۔ وجدان! انہوں نے سرگوشی میں اس کا نام لیا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے طرف چلے آئے۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، ان کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر کھینچ کر اسے گلے لگا لیا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ آخر آفاق آگے آیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی انکل، آئے آپ اندر چل کر بیٹھتے۔ چلے بھابھی، سب کو اندر لے آئے۔ اس نے گمسم کھڑی انیکا سے کہا، جو رو بھی رہی تھی ہنس بھی رہی تھی۔ وہ چوکی، پھر جلدی سے کہنے لگی، ہاں ہاں اندر چلو، آئے امی ابو آپ بھی چلے۔ وہ وجدان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بہت انتظار کیا ہے تمہارا، اب آئے ہو، دروازے پر نہ کھڑے رہو۔ سب کو بٹھا کے لاؤنج کے پنکھے چلاتی وہ خود بھی بیٹھ گئی، مگر فوراً ہی اٹھ گئی۔ ارے مزمل کو بتانے کا خیال ہی نہیں رہا، میں انہیں فون کر کے آتی ہوں۔ وہ فون کر کے لوٹی تو ہر کوئی خاموش تھا۔ بڑے صوفے پہ مصطفیٰ عظیم وجدان کو پہلو میں لیے بیٹھے تھے، جو ان نظروں سے ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی عائشہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو بھی پوچھتی جا رہی تھی۔ آفاق الگ وجدان کے بیٹے کو ساتھ لیے گمسم بیٹھا تھا اور خود انیکا کے دونوں بچے کونے میں چھپے ہوئے آنے والوں کو جائزہ لے رہے تھے۔ انیکا اس خاموشی پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بھائی، اتنے سالوں بعد وجدان لوٹا ہے، پھر بھی گمسم بیٹھے ہو؟ کچھ بولے امی اور ابو آپ بھی؟ ذرا صاحبزادے کے کان تو کھینچے، آخر اس نے ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا؟ سوال تو بہت سے کرنا چاہتا ہوں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ وجدان مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ یہ میرے بغیر 10 دن نہیں رہ سکتا تھا، آج 10 سال گزار کر آیا ہے۔ میں نے 10 سال نہیں گزارے ابو، 10 سالوں نے مجھے گزار دیا۔ ان کی بات پر وجدان عجیب لہجے میں بولا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عائشہ مصطفیٰ کو اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ کچھ تو ماں باپ کا خیال کرو وجدان، تم نے پہلے ہی بہت دکھ دیے۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی تو انیکا اٹھ کر انہیں چپ کرانے لگی۔ گیٹ پر کسی نے بیل بجائی۔ کیا بات ہے؟ مزمل تو بھائی کے آنے کا سن کر اڑ کے آئے گئے۔ مزمل کا آمد کا اندازہ لگا کر انیکا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ سیکنڈ پر مزمل دوڑتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ مزمل دیکھو ذرا کون آیا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اب سنبھل چکے تھے، ذرا مسکرا کے بولے، آپ نے اس سے پوچھا یہ اب یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی، مگر لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ وہ پھر چٹکی بجا کے وجدان کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ سخت آواز میں بولے، اٹھو اور ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو مزمل؟ اتنے سالوں بعد تو وہ آیا ہے، تم اسے جانے کو کہہ رہے ہو؟ عائشہ بیچارگی سے بولی۔ باقی بھی ہر کوئی اس صورت حال پہ گھبرا گیا تھا۔ مزمل دھاڑا، یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔
مصطفیٰ عظیم بھڑک گئے، بس کرو مزمل، تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں، اس نے جانے کا فیصلہ کیا، آپ سے پوچھ کر کیا تھا۔ سکون سے بیٹھے وجدان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر غصے سے بولا تو انیکا پریشان ہوتی، چھوڑیے مزمل، اب تو وہ لوٹ آیا ہے۔ مزمل نے اس کے ایک ہاتھ جھٹکے سے دی تھی، ارے اس کا کیا بھروسہ، کل پھر اٹھ کر نکل پڑے، مجھے کیا ڈھونڈنے کے سوا اور کوئی کام نہیں، دل چاہا چلے گئے، جب دل چاہا آگے، کوئی مذاق ہے بتاؤ، محبت کا اس کی، جذبات کا اس کے، باقی ہم سب تو بے حس ہے۔ بولتے بولتے وہ ایک دم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پلٹ گیا، پھر ایک دم مڑا اور وجدان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ اس نے دیکھا اس کی پلکیں نم ہو رہی تھی، پھر وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولا، اب اگر تم بنا بتائے بغیر کہیں گئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسے گلے لگائے کہہ رہا تھا، آئندہ پر کیوں چھوڑتے ہیں مزمل بھائی، ابھی توڑ دینا، ٹانگیں ہوں گی ہی نہیں، اتنا کہیں جا سکے گا۔ اس نے تو واقعی نہیں کرنا چاہیے، اب یہ ہسٹری شیٹر ہو گیا ہے، یقین تو واقعی نہیں کرنا چاہیے، اب تو یہ ہسٹری شیٹر ہو گیا۔ آفاق ہنس کر بولا، وجدان تمہیں کہاں ملا؟ کچھ دیر بعد جب سب نارمل ہو کر بیٹھ چکے اور انیکا سب کو اسکواش سرو کرنے لگی تو مزمل نے باتوں کے دوران آفاق سے پوچھا۔ آفاق گلاس ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر آگے آتے ہوئے بتانے لگا، آپ کو پتا تو ہے میں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں لاہور ہائی کورٹ میں پاپا کسی چودھری نواز کے حق میں لڑ رہے تھے، جن کا بارڈر کے پاس واقع گاؤں چنگوالی میں اپنے ہی گاؤں کے بارسوخ شخص کے زمین کے مسئلے پر تنازع چل رہا تھا۔ پاپا کی طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب ہو رہی تھی، اس لیے جب فیصلے کا تاریخ آئی تو میں پاپا کے ساتھ چلا گیا۔ فیصلہ چودھری نواز کے حق میں ہوا اور انہوں نے خوش ہو کر پاپا کو گاؤں آنے کی دعوت دی۔ میں نے سوچا اچھا ہے، گاؤں کی کھلی فضا میں ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ 2-3 دن کے لیے پاپا کو لے کر گاؤں چلا گیا، وہیں مجھے وجدان ملا۔ پچھلے 10 سال سے یہ گاؤں کے مولوی صاحب کے یہاں ساتھ رہ رہا تھا۔ مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے آفاق کو وجدان کے متعلق ان کی ساری باتیں یاد آئی۔ وہ ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے سوچ میں ڈوب گیا۔ وجدان کا بیٹا اب تک تو چپ چاپ کر کے بیٹھا، آنکھیں گھما گھما کر ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، مگر مولوی صاحب کا سن کر وہ مچل گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتا ہوا وجدان کے بازو سے آ لگا۔ ابو گھر چلے، بیٹا اب ہم یہیں رہیں گے، وجدان نے پیار سے سمجھایا، پر وہ مانا ہی نہیں اور کہتا رہا، نہیں ابو یہ گھر اچھا نہیں ہے، مولوی صاحب کے پاس چلے۔ ابھی تک کسی نے بچے کی موجودگی کو اہمیت نہیں دی تھی، اب وہ منہ بسورتا بچہ وجدان کو ابو کہہ رہا تھا۔ آفاق کو چھوڑ کر ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ابھی تک اپنی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ مصطفیٰ عظیم حیرت کے ساتھ وجدان سے گویا ہوئے۔ وجدان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اور سب کے چہروں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مصطفیٰ عظیم نے ہاتھ پکڑ کر بچے کو خود سے قریب کر لیا، ہم تمہارے دادا ہیں، بھائی بتاؤ ابو سے کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب کے گھر جانا ہے، اس کی فرمائش پہ وہ بولے، نہیں یہ گھر پسند نہیں، تمہیں یہ گھر پسند نہیں؟ بچے نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ عظیم مسکرا کر بولے، لیکن آپ کو یہ گھر تو اچھا لگنا چاہیے، یہ آپ کا دادا کا گھر ہے اور آپ کے ابو کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ بچہ کافی ہوشیار تھا، لسٹ میں اپنا نام نہ پا کر پوچھنے لگا۔ معصومیت سے پوچھے گئے سوال کے چالاکی پر سب ہنس پڑے تو پزل سا ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے پیار کرتے ہوئے بولے، سب سے زیادہ تو یہ گھر آپ کا ہی ہے، بلکہ صرف آپ کا ہے، اگر میں اور ابو تمہارا ٹھیک سے خیال نہ رکھے تو ہمیں گھر سے نکال دینا۔ ٹھیک ہے، اس کی سعادت مندی سے کہنے پر ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ مجھے تو اپنے پوتے سے مل لینے دے۔ عائشہ بےتاب ہوئی جا رہی تھی، جلدی سے بول کر بچے کو اپنے پاس بلا کر گود میں بٹھا لیا۔ مزمل بھی اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا اور بچے کو پیار کرنے لگا۔ میں تمہاری دادی ہوں اور یہ تمہارے تایا ابو ہیں، انہوں نے اپنا اور مزمل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اگر ہمارے پاس رہو گے تو تایا ابو روز تمہیں سیر پر لے جائیں گے۔ روز؟ وہ روز کو لمبا کھینچ کر بولا، ہاں روز، زوار اور مناہل کو بھی میں روز سیر پر لے کر جاتا ہوں، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بچوں سے بولا، زوار، مناہل ادھر آؤ بیٹو، دیکھو وجدان چاچو کا بیٹا آیا ہے۔ بچے کونے سے نکل کر باپ کے پاس آ گئے۔ مزمل اور انیکا ان کے پاس اور ان کا آپس میں تعارف کرانے لگی تو عائشہ وجدان کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹے کو تو لے آئے وجدان، پر بیٹے کی ماں کہاں ہے؟ ان کی شوخی کے جواب میں وجدان پل بھر کو چپ سا ہو گیا، پھر آہستہ سے کہا، وہ تو اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی۔
वरदान की झुकी हुई आंखें, रुका हुआ लहजा, इन सबको जैसे सांप सूंघ गया। हंसते मुस्कुराते चेहरे पल भर में बुझ गए। माहौल के बोझलपन को कम करने के लिए मुस्तफ़ा अजीम मसनवी बशासत का सहारा लेकर बोले, अनीका बेटे, बच्चे लंबे सफ़र से आया है, ज़रा इसे नहला धुला कर कपड़े बदलवा लो ताकि हमारा पोता शहजादा लगने लगे। वो फौरन उठ गई। चलो ताई अम्मी नहलाकर पाला पाला सा बच्चा बना देंगी। आप रहना दे, मैं नहला देता हूँ। वजदान फौरन बोलता उठ खड़ा हुआ। अनीका हंस दी। ये काम औरतों के करने के होए। वजदान ने मतानत से जवाब दिया, आप ठीक कह रही है, मगर इसके पास माँ ही नहीं जो इसके काम करती, इसलिए सब मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा चलो, मुझे इसके कपड़े तो निकाल दो, मैं प्रेस कर देती हूँ। वजदान ने आफाक के पैरों के पास रखा बैग उठाया और अनीका की तकलीफ में चल पड़ा। उनके जाने के बाद मुज़म्मिल ने सोच में डूबे आफाक को देखा, फिर उठकर उसके साथ वाले सोफे पर बैठ गए और अचानक उसकी आंखों के सामने जोर की चिटकी बजाई तो आफाक हड़बड़ा गया। क्यों भाई, ये तुम दोनों दोस्तों को गुम होने की बीमारी है? वो चलते चलते गुम हो जाता है, तुम बैठे बैठे गुम हो जाते हो। मुज़म्मिल भाई, मुझे आपसे वजदान के बारे में एक अहम बात करनी है। उसके मजाक के जवाब में आफाक संजीदगी से बोला। क्या बात है? मुज़म्मिल भी संजीदा हो गया। अ, देखिए, बात कुछ इस किस्म की है कि आपको हौसले से सुननी होगी। ऐसा क्या हो गया है आफाक? आयशा ने तो बात सुनने से पहले ही हाथ पांव छोड़ दिए। आफाक जल्दी से बोला, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं आंटी, इसमें कोई शक नहीं। बात परेशानी की है, मगर ऐसा नहीं है कि इतनी परेशानी को किसी परेशानी का हल ना किया जा सके। तुम बात बताओ आफाक। मुस्तफ़ा अजीम को उसकी पहेलियां बुझवाने से उलझन हो रही थी। दूर टोक अंदाज में कहकर वो खुद को किसी बुरी खबर के लिए तैयार करने लगे। आफाक ने कहना शुरू किया, दरअसल बात यह है कि मलिहा का इंतकाल हो चुका है। इतना बोलकर वो किसी रद्द अमल के इंतज़ार में रुका, मगर वहाँ पर असरात बेजान ही रहे, तासरात बेजान ही रहे, बल्कि उसे रुकता देखकर मुज़म्मिल सपाट लहजे में बोला, हाँ फिर? आफाक ने अफसोस से उसे देखा। इतने साल बाद भी इनके दिलों में मलिहा के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपने अफसोस को झटक कर कहने लगा, फिर ये कि वजदान इस सदमे को सह नहीं सका और उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। ये आम लफ्ज़ों में आप यूँ समझ ले कि वो पागल हो गया था। अब आफाक ने उनके चेहरे पे जानकुनी के तासुरात देखे थे। आफाक का दिल खराब होने लगा। अपने बेटे को सही सलामत देखकर भी उसके गुजरे हुए हाल को सुनकर इतनी परेशानी, और मेरी बहन की मौत से भी फ़र्क नहीं पड़ता। मामला अगर उसके अजीज़ दोस्त का ना होता तो शायद वो उठ ही जाता। पर कड़वा घूंट भर कर कहता गया, वजदान मौलवी साहब के पास इसी पागलपन की हालत में पहुंचा था, मगर फिर इन कोशिशों और कुछ बच्चे की वजह से कि आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को संभाल लिया और नॉर्मल इंसान की लाइफ गुजारने लगा। मगर अब असल मसला यही है कि वो बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आता है, मगर अभी तक उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। उसका सबूत ये है कि उसे 10 साल पहले की अपनी ज़िंदगी याद ही नहीं रही। मुस्तफ़ा अज़ीम जल्दी से बोले, ये तुम कैसे कह सकते हो जबकि तुमने खुद देखा है वो हमसे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा है। आपको अगर इसका अंदाज नॉर्मल लग रहा है तो इसका मतलब है आपने इसके रवैये को महसूस नहीं किया अंकल। आप महसूस करने की कोशिश करें तो पता चलेगा इसके रवैये और आंखों में कितनी गहरियत है। आयशा बोली, वो गहरियत नहीं, नाराज़ी है। नाराज़ तो पहले से था, मलिहा के बाद नाराज़ी और बढ़ गई होंगी, इसलिए वो ठीक तरह से बात नहीं कर रहा। आप समझ नहीं रही, जब मैं गांव में वजदान से मिला तो मुझे पहचान नहीं पाया। मुझे उसे अपना तारुफ कराना पड़ा था, लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं पहचाना तो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों चला आया? मुज़म्मिल ने नुक्ता उठाया। मैं उस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना चाहता हूँ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात हमारे शऊर में जमा होते रहते हैं। जब हम कोई बात भूल जाते हैं तो दरअसल वो हमारे शऊर से निकल के लाशऊरी में चले जाते। हो सकता है वजदान के लाशऊर में मेरी पहचान हो, लेकिन उसके शऊर मुझे पहचान नहीं पा रहा, और उस कन्फ्यूज़न में ना तो वो मुझे रिजेक्ट कर पा रहा, ना एक्सेप्ट कर पा रहा। इसके मत्याहत रवैये से तो ऐसा ही लगता है। बहरहाल ये बात तो कोई ज़हनी अमराज का माहिर ही सही तौर पे बता सकता है, ऐसा क्यों है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम एक मफरूज़े की बुनियाद पर वजदान को पागल करार दे के साइकेट्रिस्ट के पास ले जाए? वजदान अजीम के लहजे में नागवारी थी। आफाक बुरा मुनाए बगैर रसान से बोला, बात सिर्फ एक मफरूज़े की नहीं अंकल, वजदान को अलविज़न भी होते हैं। कैसे अलविज़न? जमील ने पूछा। उसे मलिहा नज़र आती है।
آفاق نے جواب دیا۔ وہ تینوں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے، مگر آفاق کہتا گیا، پہلے مجھے بھی مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آتا، پر میں نے اپنی آنکھوں سے وجدان کو اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا۔ وہ بولتے ہوئے اس طرح سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔ پھر وہ توقف کے بعد ہمدردی سے بولا، میں آپ لوگوں کی فیلنگز کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے بھی اس طرح سوچ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر وجدان کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہے تو فوراً علاج ضروری ہے۔ پہلے ہی 10 سال کی تاخیر ہو چکی ہے۔ پھر تسلی دینے کے لیے کہنے لگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی مرض کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ ذہنی مرض بھی نزلہ زکام کی طرح ہوتے ہی علاج کرانے سے ختم ہو جاتے، لیکن علاج نہ کرانے سے مرض اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے، اگر ایک بار وجدان کو سائیکیٹرسٹ سے ملوا لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ آہستگی سے کہہ کے چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر بولا، آپ چاہے میری باتوں پہ یقین نہ کریں پر اتحاد ضرور کیجیے گا۔ وجدان سے اس کے ماضی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ پوچھے جو اسے ہر چپ کرا سکتی ہے، خاص طور پر ملیحہ کے بارے میں۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کے چلا گیا اور وہ تینوں اس کی باتوں میں الجھ کر رہ گئے۔ اسے کھانے پر روکنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، جتنے بار آتی ہوں آپ لوگ کھوئے ہوئے ملتے۔ انیکا لاؤنج میں آئی تو ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں دیکھ کر بولی، وجدان کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بچوں کے ساتھ باتھ روم میں اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے، صاحبزادے نے ادھم مچا رکھا ہے، وہ ہلکے سے بتا کر بول کر مسکرانے لگی تو مزمل نے اسے دیکھ کر کہا، ادھر آ کر بیٹھو۔ اپنے شوہر کے لہجے میں سنگینی کو محسوس کر کے اس نے غور سے ساس سسر کا جائزہ لیا۔ ان کے چہرے بھی ستے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ اس نے بیٹھ کر پوچھا۔ پھر مزمل نے آفاق کی کئی ساری باتیں اس کے سامنے رکھ کر کہا۔ وہ سن کر خاموش ہو گئی، پھر کہا، اگر وجدان ملیحہ کے لیے گھر چھوڑ سکتا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر وہ ملیحہ کی موت کے صدمے سے پاگل ہو جائے۔ تم یقین کرتی ہو؟ مزمل بولا۔ یقین نہ کرنے کی وجہ بھی تو نہیں، ملیحہ کے لیے اس کی فیلنگز کسی سے چھپی ہے۔ اور یادداشت والی بات؟ مزمل نے اب کہ ذرا ٹیڑھا سوال کیا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، کیا مشکل ہے، لیکن میں نے وجدان میں غائب دماغی کی کیفیت محسوس کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یادداشت کھو چکا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو مزمل بولا، تم سے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ گھر میں کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو اسے ڈسٹرب کر دے۔ پتہ نہیں آفاق کا اندازہ صحیح ہے یا غلط، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ میں خیال رکھوں گی۔ پھر مزید کہا، آپ امی ابو کو لے کر آ جائیے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وجدان اپنے بیٹے کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پر آیا۔ وجدان نے پہلے ہی بچے کو کرسی پر بٹھایا، پھر اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تو انیکا نے اس کے ہاتھ سے سالن کا چمچہ لے کر کہا، تم آرام سے اپنا کھانا کھاؤ، میں اسے کھلا دوں گی، اور بچے کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ وجدان نے اس بار کوئی تعرض نہیں کیا، وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگا۔ انیکا نے بس کھانا نکال کر دیا، اس کے بعد وہ خود ہی نوالے بنا بنا کر صفائی سے کھانے لگا۔ انیکا اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئے، سالن کا ڈونگا اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے بولی، باتھ روم میں تم نے ادھم مچا رکھا تھا، پر اب کیسے شرافت سے کھانا کھا رہے؟ ابو کہتے کھانا کے وقت شرارتیں نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے کی سنجیدگی بڑی پرلطف لگی۔ وہ مسکرا کر بولی، باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، پر تم نے ابھی تک اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کب؟ مصطفیٰ عظیم کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگ گیا۔ سنبھل کر انیکا، آخر وکیل کا بیٹا ہے۔ پھر اس سے بولے، چلو اب پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ کاکا۔ انہوں نے اس کی معصومیت بھرا چہرہ غور سے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا یہ بچہ بہت ہوشیار ہے، انہیں شک ہوا اور مذاق کر رہا ہوگا۔ کاکا تو ابو کہتے ہوں گے، اصل نام کیا ہے؟ نام تو یہی ہے۔ ہچکچا کر بولتے ہوئے وجدان کی طرف دیکھنے لگا تو مصطفیٰ عظیم اس سے بولے، وجدان اپنے بچے کا نام تو بتاؤ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، نام تو کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ عائشہ حیران رہ گئی، حد ہو گئی وجدان، بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور تم نے ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں رکھا، کبھی خیال ہی نہیں آیا؟ وہ جذبس ہونے لگا تو مزمل جلدی سے بولا، اٹس اوکے یار، اب نہیں رکھا ہے تو اب رکھ لیتے، بلکہ ابو میرے بچوں کے بھی نام آپ نے رکھے ہیں تو وجدان کے بیٹے کا نام بھی آپ ہی رکھ دے۔ مصطفیٰ عظیم کھانا چھوڑ کر نام سوچنے لگے۔ شایان مصطفیٰ کیسا رہے گا؟ عائشہ بولی، ایک دم میرے پوتے کے شایان شان۔ کیوں وجدان؟
नाम पसंद आया? हाँ, शायान अच्छा नाम है, उसे भी दिलचस्पी हुई। इसका मतलब शायान मुस्तफ़ा फाइनल है? मुज़म्मिल ने पूछा। बिल्कुल, अनीका ने कहा तो मुज़म्मिल बच्चे की तरफ देखकर बोला, अब बताओ भतीजे तुम्हारा नाम क्या है? उसने एक पल सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मेरा नाम शायान मुस्तफ़ा है। वजदान को खाने में ज़रा भी रग़बत नहीं थी, बस शायान के इंतज़ार में बड़ी देर के बाद निवाला मुँह में रखता वो आराम-आराम से चबाने लगता। शायान खा चुका तो उसने भी खाने से हाथ खींच लिया। अरे ये क्या वजदान, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। आयशा टोक कर बोली, बस अम्मी और दिल नहीं चाह रहा, वैसे भी कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, फिर शाम में बातें करेंगे। उन्होंने खुशदिली से इजाज़त देते हुए कहा, मगर वजदान कुर्सी से उठा ही नहीं। उसे सर झुकाकर सोच में डूबे देखकर मुस्तफ़ा बोले, क्या सोच रहे हो? उसे लगा जैसे वो झिझक रहा हो, फिर धीरे से बोला, मेरा कमरा कहाँ है? सबने दम साध लिया। 10 क्यों 20 साल भी गुजर जाए तब भी कोई अपने कमरे का रास्ता नहीं भूलता। तुम चलो मैं बताती हूँ। अनीका ने सिचुएशन को संभाल लिया। वजदान ने शायान का हाथ पकड़ा और अनीका के पीछे पीछे ड्राइंग रूम से निकल गया। मुजम्मिल हाथ में पकड़ा निवाला प्लेट में रखकर उठ गया। कहाँ जा रहे हो मुजम्मिल? पहले खाना तो खत्म कर लो। मुतफक्किर से मुस्तफ़ा अज़ीम उसे खाने के बीच में उठता देख कर बोले। मुज़म्मिल ने पलटकर धीरे से कहा, एक दोस्त को फ़ोन करने जा रहा हूँ, उसके ताया बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट है। उसका मतलब समझकर मुस्तफ़ा और आयशा चुप के चुप रह गए। फिर मुस्तफ़ा अज़ीम पुश्त आवाज़ में बोले, कोशिश करना कल ही की अपॉइंटमेंट मिल जाए। मुज़म्मिल उनकी तरफ देखा और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल गया था। मुज़म्मिल ने उसकी खबर आफ़ाक़ को भी दे दी। एक वही था वजदान के रोज़ और शब का साथी। उसे वजदान के बारे में सब पता था। आफ़ाक़, तुम 8 बजे तक क्लिनिक पहुँच जाना, मुज़म्मिल ने याद दहानी करवाई। ज़रूर मुज़म्मिल भाई, वजदान के लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुज़म्मिल ने अल्लाह हाफ़िज़ कह के फ़ोन रख दिया, नज़र एक नुक्ते पर मरकूज़ कर ली जैसे गहरी सोच में हो। आफ़ाक़ 8 बजे क्लिनिक पहुँचा तो उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वो और डॉक्टर अहमद साथ-साथ ही क्लिनिक में दाख़िल हुए। आफ़ाक़ ने जब अपना तारुफ़ कराया तो बहुत तपाक से मिले। ओह! तो आप हैं वजदान के दोस्त। मुज़म्मिल से फ़ोन पर आपके बारे में बात हुई थी। वो भारी डील-डौल के दरमियानी कामत वाले शख़्स थे जिनकी उम्र 60 के पीढ़े में थी। बच्चों पहले जैसे मासूम चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी। सर के बाल भी सफ़ेद थे जो इतने हल्के हो चुके थे कि तकरीबन गंजे नज़र आते थे। मोटे अरसों के ऐनक पहले उनकी आँखें चमकती महसूस हो रही थी। वो आफ़ाक़ को साथ लिए अपने रूम में आ गए। अपनी चेयर पर बैठ के उन्होंने सामने रखी कुर्सी पर बैठे आफ़ाक़ को मुस्कुरा कर देखा तो यूँ लगा जैसे कोई बच्चा शरारत पे आमादा हो। फिर दिलचस्पी से बदले, तो बताएँ आफ़ाक़, मुझे सुनाने के लिए आपके पास क्या है? सुनाने के लिए इतना कुछ है डॉक्टर साहब कि मुझे लगा इस दास्तान की तवालत में उलझकर कहीं कोई अहम बात बताने से ना रह जाए, इसलिए मैं अपनी उन याददाश्तों को लिख लाया हूँ जो वजदान से मुतालिक है। आफ़ाक़ ने फ़ाइल टेबल पर रख के उनकी तरफ खिसका दी। अरे ये तो आपने कमाल का काम किया है। वाक़ई तवील गुफ्तगू के दौरान बहुत सी बातें ज़हन से महूद हो जाती हैं। बच्चों की तरह खुश होकर उछलते हुए उन्होंने फ़ाइल पकड़ ली। फिर उसके अंदर सफ़ों को हाथ में लेके तेज़ी से गिराते देखा। फिर फ़ाइल बंद करके कहा, बस फिर आप जाएँ ताकि मैं सफ़ों को पढ़ सकूँ। जी बिल्कुल, इनके जुमले के साथ ही आफ़ाक़ खड़ा हो गया। जाते-जाते अपना नंबर ज़रूर देते जाइएगा ताकि अगर मेरे ज़हन में कोई सवाल आ जाए तो बराह रास्त आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ। श्योर। आफ़ाक़ ने अपना कार्ड निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दिया। सब रात का खाना खा रहे थे। जब फ़ोन बजने लगा, मुज़म्मिल मैं देखता हूँ कहकर निवाला प्लेट में रखकर उठा और फ़ोन रिसीव कर कान से लगाया। हेलो, कहा। दूसरी तरफ डॉक्टर अहमद अपने मखसूस बेतकल्लुफ़ अंदाज़ में बोले, बरखुरदार हेलो हाय से काम नहीं, भाई को लेकर क्लिनिक आ जाओ, अब उसे मिलना ज़रूरी हो गया है। वक़्त बता दें, मैं उसे लेकर आ जाऊँगा। देखो मियाँ, वैसे तो हमारे पास 2 हफ़्ते तक टाइम नहीं था, मगर वजदान का केस पढ़ने के बाद मुझे लगता है देर नहीं करनी चाहिए। अब अगर तुम सुबह 9 बजे आ सकते हो तो मैं अपनी कल सुबह की अपॉइंटमेंट कैंसल कर देता हूँ। उनकी बात सुनकर मुज़म्मिल जल्दी से बोला, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, मैं उसे लेकर सुबह 9 बजे पहुँच जाऊँगा। ये फिर ऐसा है कि वजदान को क्लिनिक लाने से पहले एक ख़ास चीज़ तुम्हें मुझ तक पहुँचानी होगी। मुज़म्मिल ने ध्यान से उनकी बात सुनी। चूँकि खाने की टेबल पे वजदान मौजूद था, फ़ोन डाइनिंग टेबल से बहुत दूर नहीं था। इसलिए मुत्तहत अंदाज़ में कहा, आप फ़िक्र मत करें अंकल, आपकी मतलूबा चीज़ अब्बू के पास है।
मैं उनमें से वो लेकर आधे घंटे में आपके घर पहुँच रहा हूँ। फ़ोन रखकर मुस्तफ़ा अज़ीम से बोला, अब्बू आप ज़रा अपने कमरे में आएँगे? उन्हें मुज़म्मिल के लहजे में गैर मामूलीपन का एहसास हुआ था, वो फ़ौरन उठ गए। चलो, उनके साथ बेटा बेटा शायान जो उनके थोड़े से दिनों में ही उनसे हिल गया था, उन्हें जाते देखकर वो भी खाना छोड़कर उठ गया। शायान खाना खाकर जाओ, अनीका उसे उठे देखकर टोका तो मगर वो खा लिया ताई अम्मी कह के मुस्तफ़ा अज़ीम के कमरे की तरफ भागता चला गया। जब वो उछलता कूदता उनके कमरे में पहुंचा तो स्टडी टेबल के दराज खोल के खड़े थे। फिर उन्होंने दराज में से एक लिफाफा निकाल कर मुजम्मिल को दिया। मुजम्मिल ने लिफाफा लेकर उसमें से तस्वीरें निकाली और देखने लगा। फिर एक तस्वीर अलग करके बोला, हाँ यही तस्वीर चाहिए। फिर बाकी तस्वीरें और लिफाफा अपने अब्बू को थमा कर चला गया। मुस्तफ़ा अज़ीम इन तस्वीरों को दोबारा लिफाफे में डाल रहे थे कि शायन अपनी पुरतजस्सुस फितरत के हाथों मजबूर होकर तेज़ी से उनके पास आ गया और उचक कर तस्वीरों को देखने की कोशिश करता हुआ बोला, ये क्या है? फिर इन तस्वीरों को देख के पूछा, ये कौन है? तुम्हें नहीं पता कौन है? वो इसकी लाइल्मी को शरारत समझकर मुस्कुराते हुए बोले, तो शायन अपनी बड़ी-बड़ी आँखों को झपक कर सर दाएँ-बाएँ हिलाने लगा। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो हँसकर बोला, तस्वीरें लिफ़ाफ़े में डालने लगे। तो शायन उसका बाजू दबोच कर बोला, बताएँ ना दाऊद अब्बू, ये कौन है? अब वो उसकी बचकाना सी उलझन को महसूस करके चौंके। क्या तुम्हें अब्बू ने कभी नहीं इनके बारे में नहीं बताया? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। क्या तुमने कभी इनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी? शायन ने एक नज़र गौर से तस्वीर में नज़र आते चेहरे को देखा, फिर दोबारा नफ़ी में सर हिलाने लगा। अज़ीम की परेशानी मुस्तफ़ा अज़ीम के पेशानी पर लकीरें उभर आई। वजदान को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बड़बड़ाते फिर हाथ मारकर दराज़ बंद करते हुए शान से बोले, अब्बू ने नहीं बताया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है, आओ मेरे साथ। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे साथ लिए सोफ़े पे जा बैठे। फिर वो सारी तस्वीरें उसे एक-एक करके दिखाते हुए धीरे-धीरे उसे कुछ बताने लगे। मैं ये तस्वीरें अपने पास रख लूँ? उनकी बात ख़त्म हुई तो शायन बोला, हाँ लेकिन अब्बू से ज़िक्र मत करना, उन्हें इनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? उन्होंने रसान से समझाया तो उसने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन 9 बजे से कुछ मिनट पहले ही मुज़म्मिल अपने साथ वजदान और मुस्तफ़ा अज़ीम को लिए डॉक्टर अहमद क्लिनिक पहुंच गए थे। डॉक्टर अहमद अब उसे कल बता चुके थे कि वो वजदान के साथ सेटिंग रखेंगे। वो लोग रूम में दाखिल हुए तो डॉक्टर अहमद उनके इस्तकबाल के लिए अपनी सीट से उठ गए। ये गर्मजोशी गालिबन उनके मिजाज का हिस्सा थी। इन तीनों को कुर्सियाँ पेश करके वो खुद भी जाकर अपनी चेयर पे बैठ गए। हाँ तो बताइए क्या लेंगे, चाय या ठंडा? मुस्तफ़ा अज़ीम को लगा वो क्लिनिक नहीं आए बल्कि किसी अज़ीज़ से मिलने उसके घर जा पहुँचे। उसकी बेतकल्लुफ़ और अजीब-सा महसूस करते हुए उन्होंने जल्दी से कहा, इसकी क्या ज़रूरत है डॉक्टर साहब? मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। सर हिलाकर आपसे बोले, चाय ही मँगवा ल अपने आप से बोले, चाय ही मँगवा लेता हूँ और इंटरकॉम उठाकर चाय लाने को कहा। जब चाय आई तो उन्होंने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चाय लाने वाले लड़के को जाने का इशारा किया और खुद अपनी जगह से उठकर चाय बनाने लगे। कितनी चीनी लेते हैं मुस्तफ़ा साहब? वो चेहरे पे अजीब से तासुरात के साथ बोले, 1.5 चम्मच। फिर उन्होंने मुज़म्मिल से भी यही सवाल किया। मुस्तफ़ा अज़ीम के बरक्स उसके चेहरे पे अचंभे का कोई तासुर नहीं था। उसे मालूम था डॉक्टर अहमद अपने मरीज़ों से इसी तरह पेश आते हैं। 2 चम्मच, उसने कहा। डॉक्टर अहमद ने चीनी मिलाकर उनके कप उनके सामने रखे। फिर तीसरे कप में चाय डालकर शुगर पॉट हाथ में लिया और वजदान से बोले, कितने चम्मच? फिर फ़ौरन भी बोले, लेकिन मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ जबकि मुझे मालूम है तुम मीठी चाय पीते हो, 3 चम्मच काफ़ी होंगे? उनकी खुद कलामी सुनकर बेसाख्ता वजदान की ज़बान से निकला, मैं चाय बिना शक्कर के पीता हूँ। डॉक्टर राय अहमद ने अब हाथ में पकड़ा चीनी का चमचा शुगर पॉट में उलटकर वजदान की तरफ मुस्कुरा कर देखा, बगैर चीनी की चाय का कप उसे पकड़ा दिया। मुस्तफ़ा अज़ीम को अचानक ही उनकी अब तक के रवैये की वजह समझ आई। वजदान की ये आदत खुद उन्हें भूल चुकी थी, बल्कि शायद किसी को भी इसकी आदत याद नहीं रही, क्योंकि वो जब से वापस आया तो उसे चीनी मिली चाय मिल रही थी और वजदान भी आराम से पी लेता, वरना 10 साल पहले वो चीनी वाली चाय को हाथ भी नहीं लगाता था। डॉक्टर अहमद को यकीनन ये बात आफ़ाक़ ने बताई होंगी। अब उन्होंने गैर महसूस अंदाज़ में वजदान को उसकी एक भूली हुई ये आदत याद करा दी। मुस्तफ़ा अज़ीम अचानक उनसे बहुत मुतासिर नज़र आने लगे थे।
انہوں نے مزمل کو دیکھا جو ان کے تاثرات کی تبدیل کو محسوس کر کے مسکرا رہا تھا۔ پھر جتنی دیر میں چائے پی گئی، انہوں نے وجدان سے کوئی بات نہیں کی۔ چائے ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر احمد اس کے دائیں بائیں بیٹھے اس کے والد اور بھائی سے بولے، آپ دونوں کے ساتھ کافی باتیں کر لی، اب میرا جی چاہ رہا وجدان سے بھی کچھ گپ شپ ہو۔ مزمل والد صاحب کو لاؤنج میں لے جاؤ، اور مزمل فوراً اٹھ کر مصطفیٰ عظیم کی طرف آ گیا۔ چلے ابو باہر چل کر بیٹھے، پھر انہیں ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان تو ٹھیک ہو جائے گا مزمل، وہ آس بھرے لہجے میں بولے، انشاءاللہ آپ اچھی امید رکھیں، بس اللہ سب بہتر کرے گا۔ پھر ڈاکٹر صاحب بھی تو وجدان کے پرسنل پیشنٹ ٹینشن دے رہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وجدان ٹھیک ہو جائے گا، آپ یہاں آرام سے بیٹھے اور بالکل پریشان نہ ہو۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے مزمل نے انہیں اپنے ساتھ ہی صوفے پہ بٹھا لیا۔ ان دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر احمد وجدان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں تو برخوردار، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کچھ بھی، جیسے کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، کون سا گیم اچھا لگتا ہے، یا اسپورٹس کے بارے میں ہی کوئی بات کر لو۔ آفاق نے مجھے بتایا تھا تم کالج میں اپنے فٹ بال ٹیم کے کپتان تھے، تمہارا فیوریٹ فٹ بال پلیئر کون سا ہے؟ وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے، کہیں بھی جواب لینے کے لیے رکے نہیں۔ چوکر پیپر ویٹ کو ہاتھ میں لے کر گھماتے وجدان کو دیکھتے ہوئے انہیں جواب ملنے کی امید بھی نہیں تھی۔ حالانکہ وہ اس وقت سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں الجھن بتا رہی تھی کہ وہ اپنی سوچ کو مرتکز نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈاکٹر احمد نے چپ ہو کر اسے دیکھا، پھر بولے، بلو کلر تمہارا فیوریٹ ہے؟ وجدان نے ان کی طرف دیکھا، پھر اپنے انداز کی وضاحت کو بولے، دراصل میں سوچ رہا تھا کہ ٹیبل پر وائٹ اور براؤن کلر کے پیپر ویٹ بھی رکھے، مگر تم اپنے سامنے رکھے ان پیپر ویٹ کو چھوڑ کر دور رکھ کے بلو پیپر ویٹ کو اٹھا کر اس سے کھیل رہے ہو۔ یہ پیپر ویٹ بلیک کلر کا ہے، وجدان نے پیپر ویٹ کی طرف دیکھ کے بغیر کہا۔ ارے ہاں یہ تو بلیک ہی ہے، وہ چونک کر بولے، جیسے پہلے کبھی اس کے کلر پہ دھیان نہ دیا ہو۔ وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ ایکٹنگ کر رہے۔ اس نے پیپر ویٹ نیچے رکھ کر اور دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر احمد پھر سے شروع ہو گئے، اچھا تمہاری ہابیز کیا کیا ہے؟ بک ریڈنگ، انہوں نے ٹیبل پر کی طرف دیکھتے وجدان کو دیکھ کر کہا تو وہ خود ہی کہنے لگے، آف کورس بک ریڈنگ ہی ہوں گی، تمہاری عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پر لوگ اسی شیئر ہو چکے ہوتے کہ فارغ وقت کو بھی گنوانا پسند نہیں کرتے اور ایسی کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیتے۔ ویسے مجھے بھی بک ریڈنگ کا شوق ہے، کبھی کبھار کچھ وقت نکال کر لائبریری بھی چلا جاتا ہوں، اس معاملے میں میری عادت بالکل ملیحہ جیسی ہے۔ انہوں نے اتنے اچانک ملیحہ کا نام لیا تھا کہ وجدان کش کھا کر انہیں دیکھنے لگا، ان کی کیفیت کو نوٹ کرنے کے باوجود بولتے رہے، مشتاق یوسفی میرے فیوریٹ رائٹر ہیں، ان کی یہ کتاب تو مجھے خاص طور پر پسند ہے، چلو میں تمہیں اس کی کچھ لائن سناتا ہوں۔ بولتے بولتے وہ اٹھے اور وجدان کے سامنے رکھی کتاب اٹھا لی۔ انہوں نے اب ہاتھوں کی حرکت اتنی نمایاں رکھی کہ وجدان ضرور متوجہ ہوتا، پھر جیسے وہ کتاب اٹھاتے اس کی نظر اس کے نیچے رکھی ملیحہ کی تصویر پہ پڑی جو انہوں نے مزمل سے خاص طور پہ منگوائی تھی اور ہدایت کی تھی کہ تصویر ایسی ہو جس میں ملیحہ کا چہرہ واضح نظر آ رہا ہو۔ ان کے ہاتھ کی حرکت پر وجدان بے ساختہ متوجہ ہوا اور اس کی نظر بند کی۔ ڈاکٹر احمد سرسری سی نظر اس پر ڈال کر کتاب کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ لائنز پڑھ کر سنانے لگے۔ گاہے بگاہے وہ اسے بھی دیکھ رہے تھے جس کے چہرے پہ تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ وہ ذرا دیر میں کی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وجدان ان کی آنکھیں نہیں اور ان کی آواز نہیں سن رہا ہے تو کتاب بند کر کے ٹیبل پہ رکھتے ان کے ساتھ والی چیئر پہ آ بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کے ملیحہ کی تصویر اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ وجدان ہڑبڑا کر چونکا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ڈاکٹر احمد نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر تصویر اس کے سامنے لٹائی۔ دل چاہ رہا ہے تو کچھ دیر اور دیکھ لو، وجدان نے گردن موڑے بغیر ہی انکار میں سر ہلا دیا تو قصدن مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بھئی تمہیں تصویر کیا ضرورت ہے، جب بلا مشافہہ ملاقات ہو جاتی ہے، ویسے باتیں تو خوب ہوتی ہوگی، کیا باتیں ہوتی ہیں؟ میں ان کو پوچھنے کے انداز میں اتنی شوقی تھی جیسے کالج بوائے اپنے دوست سے ڈیٹ کا احوال معلوم کر رہا ہے۔ وجدان نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں ان کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں۔ اب وہ ایک دم سے سنجیدہ نظر آنے لگا، پھر اس سے کیا سننا چاہتے ہو؟ وجدان نے آنکھیں بند کر لی، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ایک دن وہ خود میرے پاس چلی آئے اور کہے، لو میں تمہاری ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی،
एक बार उन्होंने भी चाहा था कि मैं उनके पास आ जाऊं और वो मुझे सब कह दे जो उन्होंने भी नहीं कहा। फिर मैं उनके पास गया भी, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया, खुद बुलाकर मुंह फेर लिया। वजदान होंठ काटने लगा। बहुत तकलीफ हुई थी, अब भी होती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिससे मोहब्बत की उसे रहम की आदत नहीं। जीते जी भी शराब दिखाए, मरकर भी शराब दिखाती है। अब डॉक्टर अहमद को कुछ पूछने या कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो बिना रुके बोलता ही चला गया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टर के कमरे के दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, तो उसके चेहरे से पता चल रहा था वो जज्बाती मार्कों से गुजर कर आ रहा है। मुस्तफ़ा अज़ीम उसे देखते ही खड़े हो गए, फिर तेज़ी से उसके पास चले आए। तुम ठीक हो बेटा? जी अब्बू, उसने खोखली आवाज़ में कहा। डॉक्टर ने क्या कहा? आप दोनों को अंदर बुलवाया है, उसने मुज़म्मिल की बात का जवाब देते हुए कहा। तो मुज़म्मिल बोला, ठीक है तुम बैठो, हम थोड़ी देर में आते। फिर वजदान को छोड़कर दोनों डॉक्टर के कमरे में चले आए। मुझे इनकी बीमारी का पता चल गया, ये सिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला है। वो दोनों बैठ चुके तो डॉक्टर रहमत ने किसी सवाल से पहले ही कह दिया। अपने पिछले रवैये के बरखिलाफ वो इस वक्त प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहे थे। मुस्तफ़ा अज़ीम ने उनकी बात सुनी, फिर कदरे हैरानी से पूछा, ये क्या होता है? वो समझाने लगे, शिज़ोफ्रेनिया एक नफसियाती बीमारी है जिसमें मरीज़ अपनी सोच और ख्वाहिशात की उलझन दुनिया में जीता और हकीकी दुनिया और उसके लोग, यहाँ तक कि मरीज़ की अपनी शख्सियत तक पस मंज़र में चली जाती है। अगर आप किसी ऐसे मरीज़ से बात करेंगे, उसके जवाब आपके सवालों से मेल नहीं खाते, उसकी हरकत और सकनात भी अजीब होती है। साथ ही उसमें जज़्बाती बेहिसी भी महसूस होती है, यानी वो चीज़ें जिन पर दूसरे लोग खुश हो या उदास होते, पर इस पर किसी रद्द अमल का इज़हार नहीं करता। आपकी या राय में यकीनन वो पागल है, लेकिन टेक्निकली वो शिज़ोफ्रेनिया का पागल नहीं होते, क्योंकि पागल उसे कहा जाता है जो सूझबूझ नहीं रखता। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ सूझबूझ रखते हैं और बातों को सुनते भी ठीक से सुनते समझते, बस इस पर रद्द अमल का इज़हार नहीं करते। दरअसल वो बैरूनी दुनिया के मुकाबले में अपने अंदर की दुनिया की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होते। अगर आप उनकी प्राइवेट वर्ल्ड तक रसाई पा सके तो पता चलेगा कि इनकी दवातें हरकत 100% मानवी है। इस हालत को आम अल्फाज में सेल्फ ऑब्जर्प्शन कह सकते हैं। ये उस हद तक बढ़ सकती है कि मरीज़ के लिए वक्त का एहसास मिट जाता है, ये भी नहीं बता सकता कि वो किस जगह मौजूद है। बाज़ औक़ात तो मरीज़ों की भूख प्यास तक ख़त्म हो जाती है। वो लगातार कई दिनों तक बिना खाए-पिए ज़िंदा रह सकते हैं, बल्कि अगर आप खिलाना भी चाहें तो वो नहीं खाएँगे। बाज़ एक एक्यूट केसेस में तो मरीज़ पर्सनल हाइजीन और हाजत तक से बेनियाज़ हो जाते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो गर्द-आलूद चेहरों से और खस्ता लिबास में सड़क के किनारे बैठे रहते हैं, कभी यूँ ही ख़ला में घूरते रहते हैं। कभी सर झुकाकर कुछ बड़बड़ाने लगते हैं और कभी अचानक ही उन पर जुनून तारी हो जाता है तो चीखने चिल्लाने लगते हैं। इनमें अक्सर लोगों को शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ लाहक होता है। हम में से ज़्यादातर उन्हें पागल समझकर हक़ारत की नज़र से देखते हैं और बाज़ तो पत्थर फेंकने से भी नहीं चूकते। शिज़ोफ्रेनिया के इब्तिदाई स्टेज से गुज़रते हुए वजदान को भी इन हालात का सामना करना पड़ा था, जब लोगों ने उस पर आवाज़ें कसी और उस पर पत्थर फेंके। अपने लाडले बेटे के लिए इन अल्फाज पर मुस्तफ़ा अज़ीम का चेहरा मुतफ़य्यर हो गया था। मुज़म्मिल ने फ़ौरन उनके हाथ पर हाथ रखकर थपकते हुए उन्हें रिलैक्स करना चाहा, मगर अपने बेटे के इस गुज़रे हुए दौर को भी बर्दाश्त करना उनके बस से बाहर था। डॉक्टर रहमत उसी संजीदगी से कहते रहे, वैसे आपके बेटे की पर्सनल ट्रेजेडी से हटकर भी ये केस बहुत अनोखा है। आमतौर पर शिज़ोफ्रेनिया का किसी जज़्बाती सदमे से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर वजदान की मर्ज़ का बर्राह रास्त ताल्लुक मलीहा की मौत से है। मलीहा की अचानक मौत ने उसे हिला कर रख दिया है। वो आज तक इस सदमे से उभर नहीं सका। बहरहाल मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो वजदान में शिज़ोफ्रेनिया की तमाम अलामत पाई जाती है। इसकी केस हिस्ट्री बताती है कि मलीहा की मौत के बाद वजदान सेल्फ एब्ज़ॉर्प्शन के फ़ेज़ से गुज़रा था। हालाँकि वो जल्द ही किसी प्रॉपर इलाज के बगैर इस फ़ेज़ से बाहर आ गया था, जिसके लिए आपको शायन का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। इस बच्चे के साथ जज़्बाती वाबस्तगी ही उसे हकीकी दुनिया की तरफ लौटने पे मजबूर किया, वरना शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में विल पावर के इस्तेमाल की मिसालें बहुत कम हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो गया है। इसमें किसी दूसरे मरीज़ की तरह ज़हनी टॉर्चर्स का इर्तिकाज़ भी कमी पाई जाती है। गो कि ये अलामत
شدید نہیں ہے، وہ کئی سالوں سے ان علامت کے ساتھ کچھ حد تک نارمل لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں خیالات کی رو ہر وقت بہتی رہتی ہے۔ اور افیکٹڈ کی علامت تو آپ نے بھی نوٹ کی ہوں گی، 10 سال بعد لوٹنے پر اس کے انداز میں نہ تو گرم جوشی ہے، نہ ہی وہ کسی ناراضی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اسے ملیحہ نظر آتی ہے؟ وہ چپ ہوئے تو مزمل جلدی سے بولا، ڈیٹس ہیلوکینیشنز آڈیٹری، اور یہ شیزوفرینیا میں بہت کامن ہے۔ حالانکہ زیادہ تر تو اس ایکسپیرئنس کی رپورٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سے مریض اس سے ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ وجدان کو ملیحہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور اسے شدید خواہش کے پیش نظر اس کے ذہن نے ملیحہ کو شبیہ تلاش لی ہے۔ اور اس کی یادداشت، کیا وہ واقعی یادداشت کھو چکا ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ ڈاکٹر احمد نے ترہم نظروں سے مصطفیٰ عظیم کو دیکھا۔ بدقسمتی سے شیزوفرینیا کے اکثر مریضوں کو یادداشت کھونی پڑتی ہے، کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پہ۔ دراصل ان مریضوں کے دماغ پہ کسی شعوری کوشش کے بغیر خیالات کا ریلا بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ کسی مچھلی کے اندر کی طرح ہوتی ہے، جہاں ہر آواز آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، نتیجتاً آپ کسی کو بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ اس کو ذہنی ارتکاز کی کمی کہتے ہیں۔ یہ کمی صرف سوچوں پہ ارتکاز کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یادوں پر بھی ارتکاز نہیں کر پاتے۔ اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اسے بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، لیکن ہماری یادداشت اگر ہمارے جذبات کے بیچ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے وجدان کی یادداشت شیزوفرینیا سے نہیں بلکہ جذباتی صدمے سے متاثر ہوئی ہو۔ اس سچویشن کو فیوج اسٹیٹ کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایمنسیا کی اس قسم میں خاص طور پر جذباتی دھچکا یا یادداشت کے کچھ کھونے کے سبب بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ یادیں محفوظ رہ جاتی ہیں، حالانکہ بہت ضروری نہیں ان یادوں میں کوئی ربط ہو، لیکن وجدان کے ذہن میں وہی یادیں تازہ ہیں جو ملیحہ سے متعلق تھی۔ اور فیوج اسٹیٹ میں کبھی کبھار مریض اپنی اصلی شخصیت کو کھو کر نئی شخصیت بنا لیتے، جیسے وجدان نے خود کو عبداللہ کی شخصیت میں ڈھال لیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہو جائے گا نا؟ مصطفیٰ عظیم کی آواز میں اس کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی بول رہے تھے۔ ڈاکٹر احمد سنجیدگی کو ترک کر کے مسکرائے، کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے مریضوں کا علاج مشکل نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے، کیونکہ اکثر مریض کبھی نہیں مانتے کہ وہ جو دیکھ رہے وہ موجود ہی نہیں۔ لیکن وجدان کے ساتھ ایسی کوئی دقت نہیں، وہ قبول کرتا ہے کہ ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ہیلوکینیشنز کو بھی سراب کہتا ہے۔ اس صورت میں علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی یادداشت ان کی تسلی دینے پر مزمل کی فکرمندی کم تو ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ ان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی، وہ تو ریسٹور ہونا شروع بھی ہو چکی ہے، بلکہ حقیقتاً تو وجدان کی یادداشت گئی ہی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ 10 سال تک وہ ہر پل ملیحہ کو سوچتا رہا، کسی اور یاد کو اس کے ذہن میں جگہ نہیں ملی، تو وہ فرنٹ سائڈ سے ہٹ کر بیک سائڈ پر چلی گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کسی چیز کو کہیں رکھ کر بھول جائیں، مگر یاد کرنے پر یاد آ جاتا ہے کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی۔ وجدان کچھ بھی بھولا نہیں ہے، بس اسے یاد نہیں رہا، جبکہ یادداشت کا گم ہونا تو اسے کہتے ہیں کہ جب کوشش کے باوجود کسی کو یاد نہ آئے۔ لیکن وجدان جیسے جیسے اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹے گا، اسے دھیرے دھیرے سب یاد آ جائے گا۔ لیکن اس دوران آپ لوگوں کو وجدان کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یادداشت کی بحالی کے عمل کے دوران اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر وہ انہیں وجدان کے متعلق ہدایت دیتے رہے، پھر مزمل ان سے دواؤں کا پرچہ لے کر اگلی سیٹنگ کا اپائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہوئے اپنے ابو کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہوا، اور ان سے ہاتھ ملا کر دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ ایک اور بے خواب رات۔ بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹے وجدان نے سوچا۔ وہ بہت دیر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن یادوں کی آماج کا بنا تھا۔ اس کے ذہن کی سطح پر تیرتی بھولی بسری یادوں کا کوئی نقش اچانک ہی واضح ہو جاتا، پھر اگلے ہی پل یادوں کے نقوش دھندلا سے جاتے اور اس کے ذہن انہیں کریدنے لگتا۔ کبھی یہ جدوجہد لا حاصل ہو جاتی اور کبھی کوئی سراہ اس کے ہاتھ لگ جاتا تو کئی منظر ایک ساتھ اس کی نگاہوں میں گھوم جاتے۔ اس کے بعد پھر یادوں کی اسکرین سیاہ ہو جاتی اور اس کا ذہن پھر سے کسی گوہر نایاب کی تلاش میں یادوں کے سمندر میں گوتے لگاتا۔
उस मशक्क़त ने उसे थका दिया था, सोचते-सोचते उसकी आँखें जलने लगी, फिर भी पलकें झपकने को तैयार नहीं थी। उसने एक नज़र साथ सोए बेटे पर डाली, फिर उठ बैठा। अपने कमरे से निकलकर चलता हुआ वो कॉरिडोर के एंड वाले दरवाजे के सामने जाकर रुका। उस कमरे के मकीन भी रत जगह मना रहे थे, जभी पहली दस्तक पर दरवाज़ा खुल गया। "सोए नहीं हैं अभी?" आयशा उसे देखकर अचंभे से बोली। फिर उसे चुप देखकर अंदर आने के लिए ज जगह देते हुए कहा, "अंदर आ जाओ।" वो अंदर आया तो कमरे में रोशनी हो रही थी। मुस्तफ़ा अज़ीम सर तक चादर ओढ़े कमर के पीछे तकिया टिकाए बेड पर लेटे थे। वजदान के कमरे में आता देखकर उन्होंने फ़ौरन टटोल कर साइड टेबल पर से ऐनक उठाई और उसे लगाकर वजदान को देखने लगे, जो कमरे के वसत में खड़ा चुपचाप उन्हें देख रहा था। आयशा दरवाज़ा बंद करती खुद को एक कोने पे जा टिकी। मुस्तफ़ा अज़ीम को उसकी खामोशी से बेचैनी होने लगी। न जाने कैसा ख़ौफ़ था जो हर वक़्त वजदान की तरफ से धड़का लगा रहता। चादर हटाकर दोनों पाँव लटकाकर बैठते हुए खुद को कंपोज़ करके बोले, "क्या बात है बेटा? जी, आपसे और अम्मी से माफ़ी माँगने आया हूँ।" वो धीमे लहजे में नज़र झुकाकर बोला। "कैसी माफ़ी?" वजदान ने उनकी तरफ देखा, फिर नदामत से बोला, "आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी इजाज़त के बगैर घर छोड़कर चला गया। आपको बताया तक नहीं, एक बार आप लोगों के बारे में सोचने की ज़हमत भी नहीं की। आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने एक तवील अरसे तक आपको अज़ियत में रखा। आप मुझे इसलिए भी माफ़ कर दें कि मैंने 10 साल में एक बार भी आप दोनों को याद करने की कोशिश नहीं की।" वो पलट आने का ख़्याल भी मेरे दिल में नहीं आया। आयशा मुस्तफ़ा के लिए अपने बेटे का टूटता-बिखरता लहज़ा नाक़ाबिले बर्दाश्त हो गया था। वो तड़प कर उठी और प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेर कर दिलासा देने लगी। "कैसी ऐसी बातें ना करो बेटे, मेरा दिल बैठने लगता है। जो हुआ सो हुआ। अब उसे भूल जाओ। हम तुम में से कोई भी याद नहीं और करे भी कैसे? तुम्हारी दी हुई चोट गहरी ही सही, फिर इस ज़ख्म के साथ हम यहाँ ऐश-ओ-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। कभी दिल में ख़्याल ना गुज़रा कि मेरे जिगर का टुकड़ा लोगों की ठोकरें खा रहा होगा।" वो रोने लगी, वजदान उसके आँसू पोंछने लगा। "आप रोती क्यों हैं अम्मी? देखें तो, आपको शराब की ख़्वाहिश में दुःख देने वाला शराब के पीछे अपनी रूह तक ज़ख्मी कर चुका है। ऐसी बात मत करो वजदान।" वो दहल गई, फिर पलटकर शौहर से बोली, "सुन रहे हैं आपका बेटा क्या कह रहा है? उसे टोकते क्यों नहीं?" वो बड़ी मुश्किल से खुद पर ज़ब्त किए बैठे थे। आहिस्तगी से उठकर उसके पास आ गए। खुद को सँभालो वजदान, जवान औलाद की शिकस्तगी बूढ़े माँ-बाप को और भी बूढ़ा कर देती है। और अब हमारे घाव का ज़िक्र ना करो, हमारा बेटा लौट आया तो हमारे ज़ख्म भी भर गए। लौट आया है तो इससे मेरा पता क्यों नहीं देते? खुद को देखे मुद्दत बीत गई। अब तो याद करने भी अपने चेहरे के नक्श याद नहीं ठीक से याद नहीं आते। वजदान दुःख से बोला। वो इसकी कैफ़ियत को समझ रहे थे। उसका चेहरा दोनों हाथ में लेकर बोले, "तुम अपने बाप के चेहरे को तो पहचानते हो ना?" वो बोला, "आपके गले लगते ही आपको पहचान गया था। तो बस इतना ही काफ़ी है।" वो मज़बूत आवाज़ में बोले, "तुम्हारे दुःख दर्द समेटने के लिए माँ-बाप है, तुम्हारा बड़ा भाई है जो हर मकाम पर तुम्हारा साथ देगा। फिर भला तुम्हें परेशान होने या उलझने की क्या ज़रूरत? बाज़ चीज़ें वक़्त के साथ-साथ अपने आप सुधर जाती है और बेटा, अब तुम मलीहा पर भी सब्र कर लो। जिस खुशी की उम्र थोड़ी हो, उस पर बड़ा दुःख नहीं हुआ करते। सब्र आ चुका है अब्बू, चैन नहीं आता।" उसने हल्के से कहा, फिर अपनी अम्मी से बोला, "मैं मुद्दत से सो नहीं पाया अम्मी, आज सोने को दिल कर रहा है। आपके पास सो जाओ।" उसने बच्चों की सी मासूमियत से फ़रमाइश की। आयशा मुस्तफ़ा नम आँखों से मुस्कुरा उठी, फिर उसे साथ लिए बेड पर आ गई। वो उसका सर अपनी गोद में रख लिया। वजदान भी चप्पल उतार कर वो आराम से बेड पर लेट गया और उनकी गोद में सर रखे उसने आँखें बंद कर लीं। आयशा मुस्तफ़ा कभी उसके घने बाल सहलाती, कभी झुककर उसके चेहरे पे प्यार करने लगती। कुछ ही देर बाद वो 35 साल का मर्द माँ की आगोश में गहरी नींद सो गया था। एक अरसे बाद वजदान को इतने सुकून की नींद आई थी, फिर भी तहज्जुद के वक़्त अपने आप उसकी आँख खुल गई। आयशा अभी तक उसका सर गोद में लिए जाग रही थी। सामने सोफ़े पर बैठे मुस्तफ़ा अज़ीम भी रात भर न सोए थे। वजदान बालों में हाथ फेरता उठ बैठा तो वो बोली, "कहाँ जा रहे हो?" "तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त हो गया है।" उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखकर खुमार आलूद आवाज़ में कहा। फिर उठकर अपने कमरे में आ गया। कमरे के ही अटैच बाथरूम में वज़ू करके उसने कुबला रू जाए नमाज़ बिछाई और उस पर खड़े होकर नियत बाँधते हुए तकबीर के लिए अपने हाथ कानों तक उठा दिए।
فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی جب مصطفیٰ عظیم ٹوپی ہاتھ میں پکڑے اس کے کمرے میں آئے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم مبہوت ہو گئے۔ ان کا دل چاہا کہ وجدان کو تلاوت کرتا سنتے رہے، لیکن اذان کی آواز پر وجدان نے قرآن پاک بند کیا، جزدان میں لپیٹ کر الماری کے ریک پر رکھ کر پلٹتے ہوئے ان سے بولا، خیریت؟ ہاں بھائی خیریت ہی ہے، بس آج دل چاہ رہا ہے فجر کی جماعت میں شامل ہوں۔ کافی عرصے سے فجر اور عشاء کی باجماعت نماز چھوڑ رکھی ہے۔ اس عمر میں نظر اس قابل نہیں رہی کہ اندھیرے میں مسجد تک جا سکوں، اور اب تم آ گئے ہو، ہاتھ پکڑ کے لے جایا کرو۔ مزمل تو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں، نالائق۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، ہاں چلتے ہیں، اور شایان کو جگانے لگا۔ وہ نیند میں تھا، لیکن زبردستی اٹھائے جانے پر اس نے منہ بسورا، پھر بند آنکھوں کے ساتھ ہی وضو کرنے باتھ روم میں گھس گیا۔ نماز کے بعد تینوں قریبی پارک میں چہل قدمی کے بعد لوٹے تو زوار اور مناہل اسکول یونیفارم پہنے ناشتہ کر رہے تھے۔ پاس ہی مزمل ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے انہیں اسکول چھوڑنے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وجدان کو ایک خیال آیا تو اسے کہنے لگا، مزمل بھائی، شایان کی پڑھائی کا کافی حرج ہو رہا ہے، اسے اسکول میں داخل کرا دینا چاہیے۔ ہاں یہ بات تو ہے، اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے، اب تک تو اس کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے تھا۔ تم ایسا کرو، میں بچوں کو چھوڑ آتا ہوں، تب تک تم دونوں تیار ہو جاؤ، پھر زوار کے اسکول چلیں گے اور اس کی پرنسپل سے شایان کے ایڈمیشن کی بات کریں گے۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر ناشتے کے لیے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ لو تمہارے بنا شکر کی چائے۔ انیکا بچوں کو چھوڑ کر واپس آئی تو چائے کا کپ وجدان کے سامنے رکھتے ہوئے بولا آ، وجدان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، چینی ڈال کر دیں گی تو بھی پی لوں گا۔ وہ ہنس پڑی، ہاں ہاں پتہ ہے سدھر گئے ہو، ورنہ یاد ہے امی غلطی سے بھی اگر چائے میں چینی ڈال دی جاتی تو یہ کتنا ہنگامہ کرتا تھا، اس نے اپنی ساس سے کہا، اور وہ مسکرانے لگی۔ یاد ہے، لیکن دیکھو ذرا، ماں ہو کر بھی مجھے اس کی عادت بھول گئی۔ مجھے بھی ڈاکٹر احمد سے علاج کرانا چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں ممی، آپ کے بیٹے کی عادت ہی اتنی عجیب ہے، کسی کے بھی ذہن سے محو ہو سکتی ہے۔ اب دیکھو تو ویسے یہ میٹھے کا شوقین ہے، بس چائے میں میٹھی نہیں ہونی چاہیے۔ سر جھٹک کر وہ شایان کی طرف مڑی، تم ناشتے میں کیا لوں گے؟ آلو کا پراٹھا، اس نے زور و شور کے ساتھ جواب دیا۔ انیکا اس کے لیے آلو کا پراٹھا بنانے لگی۔ ناشتہ ختم کر کے دونوں مزمل کے ساتھ زوار کے اسکول پہنچے۔ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، دبلی پتلی سی ادھیڑ عمر خاتون نے شایان سے سوال جواب پوچھنے کے بعد مسکراتے ہوئے وجدان سے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی باپ کی طرح تفاخر کی چمک آئی تھی، لیکن پھر پرنسپل صاحبہ معذرت کرتے لہجے میں بولی، لیکن ہم اسے ایڈمیشن نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ مزمل نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ چند مہینوں میں اینول ایگزام شروع ہو جائیں گے اور ایگزامز کے اتنے نزدیک ہم ایڈمیشن نہیں لیتے، یہ ہمارا رول ہے۔ مزمل بولا، آپ خود دیکھ چکی ہے شایان کتنا ذہین ہے، 2-3 مہینے میں تو آرام سے کورس کور کر لے گا۔ مجھے اس پر کوئی شک نہیں، انہوں نے مزمل کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن اس کے باوجود میں مجبور ہوں۔ وجدان پریشانی سے گویا ہوا، اس طرح تو اس کا سال ضائع ہو جائے گا، اگلے سال بھی اسے 4th کلاس دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ذہین بچے کے ساتھ زیادتی ہے؟ سوری وجدان صاحب، لیکن اصول تو اصول ہوتے ہیں، انہوں نے کہا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں شایان ہمارا اسٹوڈنٹ بنے اور آپ اپنے بیٹے کا ایڈمیشن اوپن ہونے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس لے کر آئے، اس کے لیے میں آپ کو ایک گولڈن آفر دینا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ہماتن گوش ہوئے۔ آپ شایان کو 4th کلاس کے لیے نہیں بلکہ 5th اسٹینڈرڈ کے کورس کے لیے تیار کریں، پھر میں اسی کورس میں سے اسے کا ٹیسٹ لوں گی۔ اگر یہ کلیئر ہو گیا تو ہم اسے 6th اسٹینڈرڈ میں ایڈمیشن دیں گے۔ اس طرح شایان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اسے 1 سال کا بونس ملے گا، جو کہ وہ اپنی ذہانت کے مطابق ڈیزرو کرتا ہے۔ کہیے آپ کو یہ آفر قبول ہے؟ وہ دونوں سوچنے لگے۔ پھر مزمل نے شایان کی طرف دیکھا جو ان دونوں کے درمیان صوفے پہ دبکا بیٹھا تھا، سر اٹھا کر کبھی ایک کو تو کبھی دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا کہتے ہو بھتیجے، 5th اسٹینڈرڈ کا ٹیسٹ پاس کر لوں گے؟ 100 آؤٹ آف 100 مارکس لوں گا تایا ابو، وہ جوش سے بولا تو مزمل مسکرا کر اس کے بال سہلاتے ہوئے وجدان کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے بیٹے کو آپ کی آفر پسند ہے، اس لیے انکار نہیں کر سکتے، تو پھر آپ آج سے اسے 5th کلاس کے کورس کی تیاری شروع کروا دیں اور ایگزامز ختم ہونے کے بعد اسے لے آئیے گا۔ شکریہ
वजदान और मुजम्मिल दोनों शायान को साथ लिए खड़े हो गए। प्रिंसिपल के रूम से निकल के वो लोग स्कूल की बुक शॉप पर आ गए। शायान अपने लिए इतनी ढेर सारी नई रंग बिरंगी किताबें कॉपियां देखकर फूले नहीं समा रहा था। वापसी में वो पिछली सीट पर सारा वक्त अपने स्कूल बैग के बाजू में दबोचे बैठा था। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, शायान फौरन गाड़ी का दरवाजा खोल कर उतरा, साथ ही अपना बैग भी घसीट कर निकाला, इसलिए वो अंदर भाग गया। मुस्तफ़ा अज़ीम लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो सीधा उनके पास आ, बैग उनके घुटनों पर रख के साथ ही सोफे पे चढ़ के बैठे। देखे दादा, अब्बू मेरी नई किताबें कितनी अच्छी है, और अब्बू मेरे लिए कलर पेंसिल भी लेकर आए। वो बुक खोलकर उन्हें अपनी किताब या कलर पेंसिल दिखाने लगा। वजदान और मुजम्मिल साथ साथ चलते अंदर आए थे। पापा, क्या शायन मेरे साथ स्कूल जाएगा? हाँ, मुजम्मिल की बात पर खुशी से उछलने लगा। कितना मज़ा आएगा शायन, हम दोनों साथ स्कूल जाएंगे और स्कूल भी में क्रिकेट खेलेंगे। पता है वहाँ सब बड़े बड़े लोग बैटिंग नहीं देते, सब बॉलिंग करवाते रहते। तुम आ जाओगे तो हम दोनों मिलकर खेलेंगे। ठीक है, पहले तुम बैटिंग करना, मैं बॉलिंग कराऊंगा, तुम बॉलिंग करना, मैं बैटिंग करूंगा। वहाँ तो हैंग ऑर्डर तक सेट सेट हो गया, बैटिंग ऑर्डर तक सेट हो गया था। जवार ने मंजूरी दी। मुनीर हुसैन अपने ऑफिस में बैठे थे। उनके ऑफिस का दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन की आवाज़ के साथ ही ब्लैक पैंट कोट के साथ वाइट शर्ट पर ब्लैक टाई पहने वजदान दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। मुनीर हसन बेइख्तियार उसे देखने लगे। उसे देखते हुए हर बार उनका दिल पिघलने लगता। वो अपने इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पाते। क्या मैं बैठ सकता हूँ? वो उनके सामने खड़ा पूछ रहा था। बैठो, उन्होंने कहा, और वो हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रखकर कुर्सी पर बैठ गए। मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है। बात बहुत पुरानी है, लेकिन शायद आपको याद हो कि 10 साल पहले मैं आपकी लीगल फर्म में वकील की हैसियत से जॉब करता था। सबूत के तौर पे ये अपॉइंटमेंट लेटर है जो आपके ऑफिस की तरफ से मुझे दिया गया था। उसने फाइल में से एक लेटर निकाल कर उनके सामने टेबल पे रखा, मगर मुनीर हसन ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। उसे देखते रहे। जो कह रहे थे, 10 साल तक कुछ नाम मस्जिद हालात की वजह से मैं ऑफिस में हाजिर नहीं दे सका, लेकिन अब मैं अपनी जॉब को रीजॉइन करना चाहता हूँ। हालांकि मैं अपनी जॉब पर वापस आने का कानूनन हक रखता हूँ, क्योंकि 10 साल में ना तो मैंने जॉब से रिज़ाइन किया, ना आपने मुझे नौकरी से बर्तरफ करने के लिए लेटर जारी किया, लेकिन फिर भी अब मैं अपनी सीट पर वापस आने के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। वो चुप होकर उनकी तरफ मुंतज़िर निगाहों से देखने लगा तो बोले, तुम्हें अपना तारुफ देने की ज़रूरत नहीं। तुम जैसा लापरवाह गैर जिम्मेदार वकील मेरी लीगल फर्म में कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, और अपनी इकलौती गलती में कैसे भूल सकता हूँ। तुम इंतहाई दर्जे के नॉन प्रोफेशनल शख्स हो। एक लड़की की खातिर तुम महीनों ऑफिस को नज़रअंदाज करते रहे, और फिर कोई इतला दिए बगैर 10 साल की छुट्टी पर चले गए। तुमने इतना भी नहीं सोचा इस वक्त तुम्हारे वो दो केसेस अदालत में चल रहे थे, जिन्हें तुम बीच में ही छोड़कर चले गए थे। तुमने अपने करियर के साथ जो किया सो किया, मगर मेरी और मेरी फर्म के रेपुटेशन को जो नुकसान पहुंचा वो क्या? लोग कहते हैं जो हो जाए, एडवोकेट मुनीर हसन के पास केस लेकर मत जाना। उसके वकील तो क्लाइंट को अदालत के कमरे में छोड़कर भाग जाते। तुम किस बेस पर अपनी जॉब वापस लेने की बात करते हो, जबकि तुम्हारी लापरवाही अब भी वहीं के वही है। तुम्हें वापस आए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तुम अभी रिजॉइनिंग की एप्लीकेशन देने आए हो। इस बात की क्या गारंटी कि जॉब वापस मिलते ही तुम पहले जैसी गैर जिम्मेदार हरकत नहीं करोगे? वो किसी बॉस की तरह डपट कर बोले। वजदान ने आहिस्ता से कहा, अब आपको भी कभी मुझसे गैर जिम्मेदारी की शिकायत नहीं होगी सर, क्योंकि आपकी भांजी जैसी और कोई नहीं जिसके लिए मैं इस हद तक चला जाऊं। मुनीर हसन ने अफसरदगी से अपनी नज़र झुका ली, फिर दराज में से एक फाइल निकाल कर उसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा, इस केस को अच्छी तरह स्टडी करके उसके पॉइंट्स बनाओ। हम लंच के बाद इस पर बात करेंगे। राइट सर। वो फाइल लेकर उठ गया तो मुनीर धीरे से बोले, क्या हो जाता वजदान जो तुम बता देते? वजदान अपना पाँव नहीं उठा सका। गर्दन मोड़कर उनसे बोला, क्या हो जाता जो मैं बता देता? मुनीर हसन बेबस से होठ काटते हुए बोले, शाम को घर आ जाना, इफ्तिखार भाई तुम्हें याद कर रहे थे। और हाँ, शायन को भी साथ लेकर आना, बहुत प्यारा बच्चा है। जी अंकल। वो कह के ऑफिस से निकल गया। शाम को वो आफाक के घर पहुंचा तो गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहा था। बैरूनी गेट पर जो अक्सर खुला रहता था, इस वक्त ही भी खुला था। शान गाड़ी रुकते ही दरवाज़ा खोलकर उतरता अंदर भाग गया। वजदान ने कॉल लॉक की और इतलाई घड़ी घंटी बजाता खुले गेट से अंदर दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र दालान में बिछे तख्त पर उठ गई थी। एक याद ने चुपके से आकर वजदान का दामन थाम लिया।
وجدان کو ایک شام یاد آ گیا، شام کا سحر، مگر اصل سحر تو ان آنکھوں کا تھا جن پر جھکی سنہری پلکیں بے خبری میں ہی اٹھ گئی تھی۔ پھر ان آنکھوں میں وہ حیرت کا منظر تھا۔ اس پل کو یاد کر کے ہی وجدان کا دل تھم گیا۔ دل میں اس خواہش کا ورد کرتا وجدان بے اختیار اس کے پاس چلا آیا، اور دالان میں بچھے تخت پر بیٹھی ملیحہ اسے اپنے سامنے زمین پر گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے دیکھ کر پلکیں جھکاتے ہوئے اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وجدان پر بے خودی سی طاری ہو گئی تھی۔ اسی بے خودی میں اس کے لبوں نے سرگوشی کی، مجھے یقین تو نہیں ہے مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں۔ یہی نہیں کہ تجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ میں عمریں گزار آیا ہوں ملیحہ، میں خود کو ہار آیا ہوں۔ وجدان نے خالی تخت کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ رات بہت بھاری تھی، نیند آنا دور دور، وجدان کی پلک بھی نہ جھپکی۔ وہ بے قرار سا لان میں ٹہلتا رہا، پھر تھک کر لان سے چھت کی تک کی جاتی سیڑھیاں پر جا بیٹھا۔ دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اپنی مرضی تھی تو 10 سال میرا صبر آزمایا، آج میں چاہ رہا ہوں کہ آ جائے تو آ کیوں نہیں جاتی؟ پھر دل کی جو حالت ہوگی دیکھا جائے گا، کم از کم آنکھوں کو سکون مل جائے گا۔ بس ایک بار ملیحہ، بس ایک بار۔ آج پھر ٹوٹنے کی رات تھی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کام نہیں بنجارے کا۔ سب سونا روپیہ لے جائے، سب دنیا دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بہتری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ اور وہ ٹوٹتا چلا گیا۔ یہ خواہش بھی تو آپ کی موت کے ساتھ نہیں مر سکی، لگتا ہے میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوں گی۔ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھکتے ہوئے وہ ہاتھوں کے بالوں میں سے گزار کر سر کے پیچھے لے گیا، پھر انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر سیڑھیوں پر لیٹ گیا۔